السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدھو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اس وقت وہ درگاہ میں صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا۔ لمحوں پہلے ہی چادر چڑھا کر آیا تھا، ٹانگیں سمیٹے گھٹنوں کو باہوں میں لیے سر گرا رکھا تھا۔ سفید میلی شلوار پر کالے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ٹوپی پہلے ہی گرنے کے برابر تھی کہ ہوا کے جھونکے نے اسے سر سے فرش پر گرا ہی دیا تھا۔ اس بار اس کے مریل جسم میں جان پڑی تھی، جیسے اس کے جسم میں کرنٹ بہہ گیا ہو۔ اس کے وجود کے بامقابل درگاہ کا داخلی دروازہ تھا، داخلی دروازہ جو کہ ہرے رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ درمیانہ سا دروازہ تھا۔ اس دروازے سے بڑے قد والے لوگ جھک کر گزرتے تھے۔ وہیں سے روشنائی پھیلنے لگی تھی۔ کئی سارے بلب تار میں لگے ہوئے لڑی کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ یہ لڑی صحن کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران اس نوجوان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بلب سے نکلتی پیلی روشنیاں اس کی آنکھوں میں چبھی۔ جواباً اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں چھپائی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیانی فاصلے سے جھانکا تو بے اختیار نگاہ نیلے جوڑے میں ملبوس اس لڑکی کی موٹی گھنی پلکوں میں اٹکی۔ آسکی سے اس نوجوان نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے دونوں آنکھیں کھولی۔ اسے علم نہ ہوا کہ ساتھ اس کا منہ بھی کھلا ہے۔ اس کا مطلب وہ نوجوان حیران تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں تو موٹی گھنی پلکوں میں الجھ کر رہ گئی ہیں۔ وہ حسن کی ملکہ جس کی آئیبروز سنوری ہوئی پلکیں، گھنی موٹی آنکھیں، سرخ ہونٹ، گلابی گال تھے، جسے لوگ نور جہاں کے نام سے جانتے تھے۔ نور جہاں درگاہ سے دعا مانگ کر نکل رہی تھی کہ داخلی دروازے پر وہ اپنی ہر دل عزیز شخصیت سے ٹکرائی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ اس کا جارجٹ کا نیلا دوپٹہ داخلی دروازے کی کنڈی سے اٹکا۔ جواباً وہ پلٹی تو مولوی صاحب نے اسے دیکھ لیا۔ سلام مولوی صاحب۔ نور جہان نے نگاہ بھی ساتھ ہی جھکائی۔ احتراماً ماتھے پر اپنے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں اس طرح رکھی کہ مولوی صاحب کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ انہیں عزت بخشی گئی ہے۔ چاروں انگلیاں انگوٹھیوں میں قید تھی۔ درمیانی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جبکہ باقی سب انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے سر پر ہاتھ رکھا اور سلام کا جواب مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے دیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسے مزاج ہیں؟ یہ مولوی صاحب کے معمول کا حصہ تھا۔ ان کی شخصیت نیک ہونے کے باعث نہ جانے کتنے ہی لوگ انہیں سلام کرتے تھے اور وہ اسی طرح جواب دیتے تھے، مگر سر پر ہاتھ بس نور جہاں کے پھیرتے تھے۔ مولوی صاحب نور جہاں کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے صحن تک لے آئے۔ داخلی دروازے کے مقابل دیواروں سے دونوں نے سہارا لگایا۔ ہمارے مزاج کیسے ہوں گے مولوی صاحب، جب کہ آپ ساری حقیقت سے آشنا ہیں۔ نور جہاں نے اپنے سر سے سرکتا ہوا دوپٹہ سنبھالا۔ اسی دوران دائیں ہاتھ کی کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیاں آواز کرتی ہوئی کوہنی کی جانب گری۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ مولوی صاحب نے اشارہ کر کے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا، جو کہ سفید شلوار اور کالے کرتے میں ملبوس تھا۔ یہ نوجوان پچھلے کچھ منٹ سے انتہائی احترام کے ساتھ ہاتھ باندھے اور نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس نوجوان کو کچھ کام ہے یا پھر کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ حقیقت کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن انسان کو حوصلہ بھی دیتی ہے، انسان کا معیار اور مرتبہ بلند کر دیتی ہے۔ بیٹی، آپ دعا کیا کریں نا میرے لیے مولوی صاحب۔ اس نوجوان نے نور جہاں کی آواز اس وقت سنی تو بس دل کیا کہ سنتا ہی چلا جائے۔ خیر، وہ نگاہ چراتے ہوئے بیٹھنے لگا۔ اسی دوران مولوی صاحب کا دایاں کندھا اس نوجوان کے بائیں کندھے سے ٹکرایا۔ جواباً وہ گھبرا گیا۔ معذرت چاہتا ہوں مولوی صاحب۔ نوجوان نے خود کو سنبھالا اور نور جہاں کے آگے تو خود کو سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ قدم لڑکھڑا جاتے تھے۔ وہ جتنی حسین تھی، اس کی کیفیت اور طبیعت بھی اتنی ہی سختی تھی۔ میں تو ہر وقت ہی تمہارے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں بیٹی، بس وہ خدا جب دعا قبول کرے۔ مولوی صاحب نے بات مکمل کر کے اس نوجوان کی جانب دیکھا، لیکن اس کی نگاہیں دنیا سے بے خبر بس نور جہاں کا حصار کر رہی تھی۔ نور جہاں پر نگاہیں جمائے بے ساختہ کیفیت میں بولا، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں درست وقت پر قبول ہوتی ہیں مولوی صاحب۔ خدا دعا میں تاخیر کر کے اپنے بندوں کو اپنے اور قریب بلاتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اور کتنی تڑپ سے اپنے پروردگار کو پکار سکتا ہے۔ اس نوجوان کی نگاہ پلک جھپکنا بھول چکی تھی۔ اسے کسی خیال باقی نہیں تھا۔ بھلا کوئی کسی کے لیے پلک جھپکنا بھی بھول سکتا ہے کیا؟ ہاں، شاہ جہاں نور جہاں کے لیے سارے کام بھول سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے ہوش دلایا۔ بالکل درست فرمایا بیٹا۔ اس دوران شاہ جہاں کے اڑے ہوئے ہوش واپس آئے۔
شاہ جہاں نے جواباً جھجک کھاتے ہوئے مولوی صاحب کی آنکھوں میں جھانکا۔ مولوی صاحب کی نگاہیں شاہ جہاں کو ڈانٹ رہی تھی۔ شاہ جہاں نے پھر سے نور جہاں کو دیکھا تو وہ اپنے دوپٹے سے نفس چہرہ چھپا چکی تھی۔ بھلا کوئی اتنی حسین لگ سکتی ہے جتنی نور جہاں اس وقت لگ رہی تھی۔ اس پر جھجک کے سارے پیکر تمام تھے۔ ہمیں اجازت دیجیے مولوی صاحب، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو شامت پکاری جائے گی ہماری۔ نور جہاں نے سر آگے کیا، مولوی صاحب نے ہاتھ پھیرا اور شاہ جہاں دیکھتا ہی رہ گیا اور نور جہاں چلی گئی۔ ہم جو آپ سے خفا ہوئے نہ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے آپ، نہیں مانیں گے ہم۔ سن رہے ہیں آپ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت شمیم آرا شاہ جہاں پر غصہ کرتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر لون کی جانب گامزن تھی۔ ساڑی کا بھاری پلو سیڑھیاں کی مکمل طور پر جھاڑو دے گیا تھا۔ وہ اپنا جوڑا دائیں ہاتھ سے سنبھالتی ہوئی نگاہ اوپر چڑھائے لون میں داخل ہو چکی تھی۔ شاہ جہاں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ خطا کیا ہے ہماری ماں سرکار؟ شاہ جہاں بے بسی ظاہر کرتے ہوئے شمیم آرا کے مقابل کھڑا ہوا۔ شمیم آرا سے سخت نگاہ دکھاتی ہوئی اس کے آگے سے نکل کر لون میں سجی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی۔ شاہ جہاں، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی خطا کیا ہے؟ اوپر سے نیچے تک خود کو آئینے میں دیکھیں۔ ہمارے یہاں کے ملازمین بھی آپ سے بہتر لباس میں ملبوس کھڑے ہیں اور آپ ہیں کہ… شمیم آرا نگاہ پھیر چکی تھی جبکہ شاہ جہاں سادہ حلی میں اپنی ماں کی نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ماں سرکار، حلیے سے انسان کی پہچان کب ہوتی ہے؟ انسان کی پہچان تو اس کے کردار سے ہوتی ہے نا۔ وہ بھی شمیم آرا کے سامنے بچھی کرسی پر بیٹھا۔ بہتر، لیکن دنیا دکھاوا بھی کوئی چیز ہوتی ہے شاہ جہاں۔ او کم آن ماں سرکار، سٹاپ اٹ۔ شاہ جہاں کے منہ بسورتے خود کو کرسی کی جانب دھکیلا۔ لیکن کیوں سٹاپ کر جائیں شادی؟ کیوں سٹاپ کر جائیں شاہ جہاں؟ اور یہ جو ہر وقت عالم کی درگاہ پر غیر مناسب لوگوں سے ملتے ہیں آپ، اس بارے میں کیا کہنا؟ شمیم آرا نے نگاہ پھیری تو شاہ جہاں بھڑک اٹھا۔ ماں سرکار، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، آپ اس معاملے میں کچھ نہ کہیں۔ آپ کے فلسفے الگ ہیں شاہ جہاں، لیکن ہماری بات کی ابھی اہمیت ہے۔ آپ اپنے حلیے کو درست کیجیے اور اپنی تمام ذمہ داریاں خود سنبھال لیجیے۔ بنارسی ساڑی کا پلو اگلے ہی لمحے گھٹنے کے اوپر لائی اس کی کڑک نگاہ جو شاہ جہاں کے چہرے سے ہٹی تھی شاہ جہاں کو جھلسا گئی تھی۔ جواباً شاہ جہاں شدید غصے کے عالم میں انہیں چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ شمیم آرا کا فکر مند ہونا بجا تھا کیونکہ شاہ جہاں اس محل کا اکلوتا وارث تھا جسے لوگ ہنس محل کے نام سے جانتے تھے۔ ہنس محل کا ہر دروازہ، ہر کھڑکی سفید رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنے ہنس محل کو سفید رنگ سے رنگا گیا تھا۔ قد آدم دروازے اور کھڑکیاں، اونچی چھتیں اس حویلی کی شان تھی۔ اس محل کے 3 دروازے تھے۔ پہلا دروازہ عالم گیٹ کے نام سے مشہور تھا، دوسرا دروازہ جہاں گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اور تیسرا دروازہ صغیر گیٹ کے نام سے مشہور تھا۔ شاہ جہاں تھا کہ اسے ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اسے بس سادہ رہنے کی عادت تھی، سادہ لباس پہننے کی عادت تھی، سادے لوگوں سے دوستی کرنے کی عادت تھی، سادی غذا کھانا اس کا شوق تھا۔ روٹ کر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جن سے امید ہو کر وہ منا لیں گے، اس لیے شاہ جہاں لمحہ پہلے آ کر درگاہ میں صحن کے اسی محسوس حصے پر بیٹھا تھا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا۔ جہاں شاہ کو اداس بیٹھا دیکھ کر مولوی صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بس اشارہ دیتے تھے اور شاہ جہاں ان کی جانب دوڑتا جاتا تھا۔ دونوں کا جیسے قلبی تعلق تھا، ایک دوسرے کی کیفیت کو بہت ہی آسانی سے پہچان جاتے تھے، اس لیے اس وقت وہ دیوار کا سہارا لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب بس اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ شاہ جہاں وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا ذہن تو کہیں اور ہی کام کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا، گہری سانس بھر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور گال پر لکیر بناتے ہوئے پار ہو گئے۔ شاہ جہاں کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر مولوی صاحب نے اس کا بایاں ہاتھ تھاما۔ شاہ جہاں نے آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ روحانی شخصیت جس کے چہرے پر نماز کا نور اور لہجے سے مٹھاس ٹپکتی تھی، جو ہمیشہ ہی سفید لباس میں ملبوس ہوتے تھے، وہ ہمیشہ سے شاہ جہاں کو معصوم بچے کی طرح اپنی گود میں سلا لیا کرتے تھے، اس کا ماتھا چومتے، اسے ڈھیر سارا پیار کرتے۔ آج کی نماز پھر سے قضا ہوگی کیا تمہاری؟ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، لیکن وہ اپنی مسکان میں اس درد کو چھپائے رہے تھے جو شاہ جہاں کے آنسو انہیں دے رہے تھے۔ شاہ جہاں نے آنسو پیتے ہوئے آنکھیں کھولی، خود کو سمیٹا، مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ جی مولوی صاحب، نہ جانے کہاں دھیان تھا ہمارا، نہ جانے کی سوچ میں ڈوبے تھے کہ دیر رات جاگنے پر کب آنکھ لگ گئی علم ہی نہیں ہوا اور نماز فجر قضا ہو گئی۔ مولوی صاحب کچھ لمحوں بعد بولے، کیوں پریشان ہو شاہ؟
पूरी रात करब में गुजरी है मौलवी साहब। फजर कज़ा हुई, बाकी नमाजें अदा की, मगर सुकून नहीं मिल रहा। शाहजहां की आवाज़ में खासा दर्द था। क्या चाहते हो खुद से, क्यों तकलीफ़ दे रहे हो खुद को? कज़ा नमाज पढ़ लो, खुदा तो रहीम है, मुझे यकीन है खुदा तुमसे राज़ी हो जाएगा। हम कज़ा नमाज अदा कर चुके हैं मौलवी साहब, हम जानते हैं कि खुदा हमसे राज़ी हो जाएगा, क्योंकि खुदा कभी भी अपने बंदों को तकलीफ़ की हालत में नहीं छोड़ता। तो फिर परेशानी किस बात की है? हम सुकून चाहते हैं, और सुकून जिन चीज़ों से मिलता है हमारा रुतबा इन चीज़ों को कबूल नहीं करता। इसके हर लफ्ज़ में बेकली बेचैनी थी। जो कल्ब को मिले वो सुकून है, और जो काम वजूद को सुकून दे तो समझो आग है। तपिश गुनाह है, शाह धोखा है। यही तो मसला है मौलवी साहब कि हमें सुकून चाहिए, आग नहीं चाहिए। जो हमारा रुतबा है वो आग है और हमें तपिश की जानिब धकेलता है। तुम्हारा रुतबा? कैसा रुतबा? कौन सा रुतबा शाह? तुम्हारा कुछ नहीं है शाह, सब इस खुदा का है, सब इस खुदा से है, सब इस खुदा के घर से है। आज जो मैं हूँ, आज जो तुम हो, बस हम इस खुदा की वजह से है। इसमें तुम्हारी या मेरी कोई बड़ाई नहीं। अगर तुम अमीर हो, तुम शाह हो, तो इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? कमाल तो इस खुदा का है जिसने तुम्हें ऐसे घराने में पैदा किया। इंसान का क्या कमाल? कमाल तो इस ज़ात का है जिसने हमें ये ज़िंदगी दी जो हम जी रहे हैं। बस हमें चाहिए कि खुदा ने जो काम हमारे ज़िम्मे किया है इसे खुशउस्लूबी से पूरा करें। अगर तुम शाह हो तो दिलों के शाह बनो, लोगों का दर्द समझ कर। मौलवी साहब की बातों ने कुछ ऐसा असर किया कि माहौल में कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया, और ये सन्नाटा मज़ीद तवील हो सकता था अगर शाहजहां सवाल नहीं करता। फिर हमें क्या करना चाहिए मौलवी साहब? बस वो करो जो दिल कहता है, वो करो जिस पर दिल राज़ी है, वो करो जो काम कल्ब को सुकून दे। कभी कभार हम सोचते हैं कि अगर हम ना होते तो हमारा क्या होता, मैं ना होता तो मेरी जगह कोई और होता। इसने सब प्लान किया हुआ है, तकदीरें लिखी हुई हैं। शाह को एक गहरा झटका लगा। मौलवी साहब ने शाहजहां को एक नई फिक्र की जानिब जो धकेल दिया था कि तकदीरें लिखी हुई हैं। रोशन मीनार की पहली गली में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही थी, पर किसी को फिक्र नहीं थी, क्योंकि इस गली के लोग और वहाँ से गुजरने वाले लोग इस हलचल के आदी हो चुके थे। रोशन मीनार के हलके में 3 गलियाँ आती थी, क्योंकि रोशन मीनार की रोशनी से 3 गलियों तक चरागा रहता था। पहली सफ़ेद और लाल बत्तियाँ 24 टाइम रोशन ही रहती थी। रोशन मीनार की गलियों में ज़्यादातर फूलों की दुकानें थीं। लोग वसी तादाद में दुकान पर फूल सजाए बैठे रहते थे, और रात होते सारे फूल, हार, गजरे बिक जाया करते थे। और फिर कुछ मिठाइयों की भी दुकानें थी। इसे खुशक मेवा जात का बाज़ार भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ड्राई फ्रूट बहुत बेहतरीन मिलते थे। रोशन मीनार की रोशनी 3 गलियों से आगे मदन पड़ जाया करती थी, क्योंकि चौथी गली को स्याह गली का नाम दे दें भी तो कम होगा। इसकी स्याही इस पूरे माहौल में इस तरह फैली हुई थी कि इससे आगे की 10 से 12 गलियां स्याही में डूबी हुई थी। माओ ने अपने बच्चों पर पाबंदी आयद की हुई थी। घर से बाहर निकलने की पाबंदी, किसी के साथ खेलने की पाबंदी, किसी औरत या लड़की से बात करने पर पाबंदी। इसलिए यहाँ पर कोई को एजुकेशन स्कूल नहीं था। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल थे, वो भी सरकारी। बिल्कुल इसी तरह लड़कियों पर भी यही पाबंदी आई थी, और ये सब कई सालों से चल रहा था। इस इलाके के लोग आबादी हो गए थे इन सब चीज़ों के और ऐसे रहन सहन के। दरगाह पर ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगते थे कि इनके बच्चों की रगों में हलाल का खून दौड़े। माहौल का असर हर इंसान पर होता है, लेकिन लोग इस बात को समझना भूल जाते हैं कि माहौल इंसान ही बनाते हैं। अच्छा माहौल भी और बुरा माहौल भी, दोनों इंसान की तख्लीक है। क्यों ना बच्चों से ज़्यादा शोहरों पर नज़र रखी जाए कि वो गलत कदम ना उठाएं। क्यों ना बीवी अपने लहजे में वो तासीर पैदा करे कि शौहर हाथ से ना निकले। क्यों ना शौहर अपनी कमाई को हलाल करे अपनी फैमिली पर खर्च करके। और यही बात बच्चों की तो छोटे जहन हमेशा मनादी की जानिब भागते हैं। इनके जहन भरने की तरफ राग़ब होते ही रोते हैं, तो जिससे मना किया जाता है वो इसी की जानिब सोचते हैं कि कौन सी वजह है जिसकी बिना पर इन्हें मना किया जा रहा है। किरदार बेहतर होंगे तो सब चीज़ें बेहतर दिखाई देंगी, माहौल भी, औलाद भी, बीवी भी और शोहर भी। हंस महल के लॉन में चरागा किया जा रहा था, क्योंकि आज बहुत बड़ी दावत थी। लोगों की तादाद ज़्यादा तादाद बड़ी दावत का सबूत नहीं होती। कम लोगों का बड़े मकसद के लिए जमा होना भी बड़ी दावत कहलाती है। दावत शमीम आरा की तरफ से की गई थी। काफ़ी शान और शौकत के साथ दावतनामा रुखसार खातून की तरफ भेजा गया। 12 सोने के कंगन जिनका वज़न 6 तोले सोना था, इसके साथ एक सोने का 2.5 तोले का हार और 12 मिठाई के डब्बे भेजे गए थे। हर डब्बे में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ थी। इसके अलावा 4 जोड़े और शाही
ورق پر سنہری سیاہی سے دعوت نامہ خود شمیم آرا نے لکھا تھا۔ یہ تمام چیزیں ان کے سب سے پرانے خدمت گزار اسلم میاں کے ہاتھ بھجوائے گئے تھے، کیونکہ اسلم میاں شاہی طور طریقوں سے خوب واقف تھے۔ عصر کی نماز ادا کر کے شاہ جہاں ہنس محل میں داخل ہوا تھا کہ لون میں روشنائی دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ یقیناً آج پھر کوئی آ رہا ہے، اور ہمارا شک غلط نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے ہی آ رہے ہیں۔ ہم کیا کریں ماں سرکار کا، کیوں ماں سرکار ہمیں پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ اسی دوران اس نے قدم ہنس محل کے چھوٹے دروازے کی جانب بڑھائے۔ چھوٹے دروازے سے داخل ہو کر دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھا اور جسم کو مضبوط کر لیا، سیدھا اپنی ماں سرکار کے کمرے میں داخل ہوا۔ شمیم آرا خود کو سنوارنے میں لگی تھی، سونے کی مالا گلے میں پہننے لگی تو آئینے میں دیکھا کہ اس کے عقب میں شاہ جہاں کھڑا ہے۔ ارے آپ ہمارے دل کی آواز آخر کار سننے ہی لگے ہیں، آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم نے آپ کو یاد کیا ہے؟ شمیم آرا مالا کی ڈوری سیٹ کرنے لگی کہ شاہ جہاں تیش کے مارے 2-4 قدم آگے نکلا۔ ماں سرکار آپ کو کون کہتا ہے کہ روز روز یہ تماشا لگائیں؟ آپ جانتی ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے خوش نہیں ہوتے، زچ محسوس کرتے ہیں ہم ایسی حرکتوں سے۔ شمیم آرا منہ بناتی ہوئی پلٹی، ان کے چہرے پہ غصہ صاف ظاہر تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس صحبت میں آپ بیٹھ رہے ہیں تو اس کا اثر تو آپ پر ہونا ہی ہے، دیکھا نہیں کس قدر بد کلامی کرنے لگے ہیں آپ؟ شاہی تربیت تو دفن ہی ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسکراہٹ سجا کر کڑوی بات کرنا ہی شاہی تربیت ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں سے منافقت کا نام دیتے ہیں جو ہم سے نہیں ہوتی۔ ماں سرکار شاہ جہاں منہ بنا کر لڑیں گے تو پہچانے جائیں گے، مسکراہٹ رکھ کر چھرا گھونپیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے یہی سکھایا ہے نا آپ کو؟ شمیم آرا نے شاہ جہاں کا کندھا سلایا جیسے وہ شاہ جہاں کو بہلا رہی ہو۔ شاہ جہاں ایک قدم پیچھے ہٹا، شمیم آرا کا ہاتھ شاہ جہاں کے کندھے سے پھسلا۔ ہم اب اس سے بہت آگے نکل آئے ہیں، یہ سب چیزیں ہم سے دور ہیں ماں سرکار، ہم کچھ نہیں جانتے۔ رخسار خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور بہتر لباس میں ملبوس ہو کر ہمیں وقت دیں۔ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ہم نے کچھ سننا بھی نہیں ہے، تو شاہ آپ جا سکتے ہیں اب۔ شمیم آرا نے شاہ پر رعب جمایا تو شاہ کو بھی غصہ آ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں غصہ نکالنا فضول ہے۔ بہتر ماں سرکار۔ شاہ جہاں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسلم میاں کو آواز لگائی، اسلم میاں فوراً حاضر ہوں ادھر۔ لمحہ گزرا تھا کہ اسلم میاں ہاتھ باندھے شاہ جہاں کے سامنے کھڑے تھے۔ جی سرکار حکم کیجیے، ہم حاضر ہیں۔ شاہ جہاں کمرے کے دائیں جانب رکھی شاہی کرسی پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور سوال کیا، اسلم میاں آپ ہمارے لیے ہی مختص غلام ہیں اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ برداشت نہیں کرتے۔ اس نے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی اتاری اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ آپ پوچھئے سرکار، ہم سچ بتائیں گے۔ وہ ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ کہاں گئے تھے آپ کل؟ اس کی نگاہیں آج کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ بڑی سرکار نے بھیجا تھا ہمیں سرکار، رخسار خاتون کی طرف دعوت نامہ لے کر۔ بس دعوت نامہ؟ نہیں سرکار، 12 سونے کے کنگن، 1 ہار، 4 جوڑے اور مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ شاہی اور پر سنہری سیاہی سے لکھا ہوا دعوت نامہ۔ کس کی اجازت سے لے کر گئے تھے آپ؟ وہ تیش کے مارے اٹھا، کمرے کی دیواروں سے اس کی آواز ٹکرائی اور لوٹ آئی۔ بڑی سرکار نے کہا تھا آپ ہمارے غلام ہیں اسلم میاں، ہماری اجازت کے بغیر آپ کیسے گئے؟ ہم معافی چاہتے ہیں، اب سے آپ ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، کہیں بھی نہیں، سمجھ لیں اس بات کو۔ آج تو لہجہ لاوا پھینک رہا تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بڑے سرکار، اب جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا بڑے سرکار۔ وہ کچھ لمحے بعد بولا، آپ جا سکتے ہیں۔ شاہ جہاں کے حکم پر اسلم میاں چلے گئے۔ یہ سب ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ہنس محل کے شاہ بن جائیں تو ہم انہیں شاہ بن کر دکھائیں گے۔ پکارو اس کو کہ جو سنتا ہے تمہاری میری اور ہم سب بھی کی، پکارو اس کو جو سنتا ہے تمہاری میری اور ہم سب کی ہی۔ وہ تو دیتا ہے اچھے کو برے کو، وہ تو دیتا ہے اچھے کو برے کو، وہ تو خدا ہے وہی ہے مالک، وہ خدا ہے وہی ہے مالک۔ درگاہ کے کبھی دروازے کی سیڑھی پر بیٹھا فقیر کلام پڑھ رہا تھا۔ نور جہاں اس کی جھولی میں پیسے ڈال کر صحن میں داخل ہوئی۔ آج وہ درگاہ کے محسوس حصے میں نہیں گئی تھی، بس صحن کے وسط میں کھڑی اپنی منت مانگ چکی تھی۔ پلٹی تو مولوی صاحب کو بیٹھا دیکھا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب بچی کے سر پر ہاتھ رکھے دم کر رہے تھے، اسے فارغ کیا اور بھیج دیا۔ اب نور جہاں کی طرف چہرہ کیا تھا، وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیسے ہیں مولوی صاحب؟ اس کے لہجے میں اداسی بھر رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی بات کرو بیٹی۔ ہم پریشان ہیں بہت، جی گھبراتا ہے، دل کرتا ہے چھرا لیں اور کاٹ لیں اپنی رگ۔ یعنی تم نا امید ہو گئی ہو بیٹی، مایوس ہو گئی ہو؟ مایوسی تو کفر ہے بیٹی، نہیں جانتی کیا تم؟ ہم سب جانتے ہیں مولوی صاحب، لیکن اب برداشت نہیں ہوتا، نہ جانے ہمارا ہی نصیب کیوں ہے ایسا۔ وہ رونے لگی۔ تمہارے نصیب اور بھی تو لوگ ہیں نا وہاں،
تمہارے ساتھ اور بھی تو لوگ ہیں نا وہاں، اور پھر کیا کریں، تمہیں یہاں آنے کی اجازت تو ہے نا؟ وہ تو سب قید ہے، ان کا رونا تو تم سے بھی بڑا ہے بیٹی۔ مولوی صاحب کچھ حل بتائیے نا، ورنہ ہم خود کو ختم کر لیں گے۔ نور جہاں کی آواز میں کرب تھا۔ مولوی صاحب کو لگا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ دیکھو خدا کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اپنی ذات کو لوگوں کے لیے مثال بناؤ، ایسا بنا لو خود کو کہ لوگوں کے لیے ہمت بن جاؤ۔ تم خود کو نقصان پہنچاؤ گی تو باقی لڑکیوں کے پاس بھی یہی ایک راستہ ہوگا۔ نہیں، انہیں نیک راہ دکھاؤ تاکہ انہیں اپنی زندگی سے پیار ہو، نہ کہ نفرت۔ ہم بھی آزاد کیوں نہیں ہیں باقیوں کی طرح؟ نور جہاں نے بھیگی پلکیں صاف کی، اسے جیسے آج مولوی صاحب کی باتوں کا جواب دینا ہی نہیں تھا، اسے بس سوال کرنے تھے، شکایتیں دینی تھی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی باقیوں کا کمال ہے، یہ سب خدا بہتر جانتا ہے۔ کچھ منٹ خاموشی تانے، وہ پھر بولی، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہم منت مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی زنجیریں نہیں توڑ پا رہے، حالانکہ ہم ان سے نہیں مانگتے، ہمیں ان کا وسیلہ دے کر اس خدا سے ہی طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ان کی لالمی ہے بیٹی۔ ہم واقعی ان سے نہیں مانگتے، ہم خدا کو ان کا وسیلہ دیتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں، اور خدا اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے، ان کی پکار سنتا ہے۔ مولوی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں نا کہ ہم آزاد ہو جائیں، انشاءاللہ بہت جلد۔ وہ اپنی باتوں کو مزید طویل کرتے کہ دونوں نے تیسرے شخص کی آواز سنی، چلے چھوٹی بیگم، ورنہ بڑی بیگم ناراض ہو جائیں گی۔ یہ گارڈ تھا جو نور جہاں کے لیے مختص تھا۔ نور جہاں نے اسے تلخ نگاہ سے دیکھا اور باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی تانے درگاہ سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں جیسے ہی وقت ملا ہم ضرور آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹی۔ مولوی صاحب نے نور جہاں کے سر پر ہاتھ رکھا، نور جہاں نے ان سے رخصت لی۔ وہ کار میں بیٹھی، ڈرائیور نے کار چلائی، نور جہاں نے شیشے سے باہر نگاہ جما لی۔ آج تو تم اندر آ گئے، پر ایک گستاخی پھر نہ کرنا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ بنا نام لیے اپنے گارڈ سے مخاطب تھی۔ گارڈ ہاتھ میں بندوق تانے ڈرائیور کے ہمراہ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جو حکم چھوٹی بیگم۔ کچھ ہی منٹ بعد کار رکی، وہ کار سے اتری، داخلی دروازے سے داخل ہوتی ہوئی صحن پار کیا۔ صحن کے چاروں طرف صوفے لگے تھے، صوفوں کے دونوں کناروں پر گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، صحن کو حال سے الگ بڑا کر رہا تھا۔ نور جہان بڑے در کے نیچے سے گزری اور ہال میں داخل ہوئی۔ ہال خالی تھا، دائیں کنارے پر کچھ ڈھول، جھومر اور زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ہال کے سامنے سے سیڑھیاں جا رہی تھی جو اوپر جا کر 3 سمت میں ٹوٹ رہی تھی، وہاں کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہال کی سیڑھیوں کے پیچھے چھوٹا دروازہ تھا۔ نور جہاں سے چھوٹے دروازے سے داخل ہوئی تو وہاں الگ ہی دنیا بات تھی، چمکتی روشن دنیا، لیکن یہ دنیا نور جہاں کے لیے سیاہی تھی۔ یہاں بہت بڑا دالان تھا اور 2 بڑے کمرے تھے، ایک کمرہ نور جہاں کا تھا اور ایک بڑی سرکار کا۔ نور جہاں دالان کے وسط میں لگے جھولے پر بیٹھی، اپنا دوپٹہ اتار کر جھولے کے کنارے پر رکھا، جھولے کے بڑے چوڑے مضبوط تخت پر لیٹ گئی۔ بال لمبے سیاہ کالے تھے، انہیں رول کیا ہوا تھا، جھولے سے لٹکا لیے۔ جھولے کے کنارے سے دوپٹہ اٹھا کر سینے سے چہرے تک ڈالا اور مدھم سی کیفیت میں جھولنے لگی۔ پیر ہوا میں اٹھے تو پازیب بھی آواز پیدا کرنے لگی اور پھر وہ بھی گنگنانے لگی۔ اس وقت وہ کیسی حسین لگ رہی تھی کہ بڑی سرکار کی نگاہ اس پر جم گئی۔ وہ کسی محفل کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بڑی بیگم کمرے کے دیوار سے لگے تخت پر بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اے نور جہان، تجھ پہ تو لڑکیاں مر مٹے ہیں، بھلا مرد ذات کا کیا قصور؟ اگر وہ تجھ سے دوستی کرنا چاہیں تو؟ بڑی سرکار اس کے حلق سے کہکے نکلے، اس قدر اونچے کہکے کہ اس کی بے بسی پر آنکھیں بھی آنسو برسانے لگی۔ اور بے بسی میں انسان یا تو روتا ہے یا ہنستا ہے، اور جو ہنستے ہوئے روئے جائے وہ تو ہار جاتا ہے، اور ہارے ہوئے لوگوں کو دنیا قبول نہیں کرتی۔ نور جہاں بھی ہنستے ہنستے رونے لگی تھی۔ کیا وہ بھی ہار چکی تھی؟ ہم جیسوں سے دوستی نہیں ہوتی بڑی سرکار، لوگ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، مرد ذات منہ پونچھ کر ہاتھ صاف کر کے پھینک دیتی ہے۔ ہم پازیب ہیں، جو آواز تو دیتی ہے مگر پیروں میں پہنی جاتی ہے۔ بڑی سرکار، مزے لینے کے لیے ہم اچھے ہیں، نکاح میں لانے کے لیے برے ہیں، گناہ ہے، عذاب ہے۔ چل اب دل چھوٹا نہ کر، اٹھ اور جانے کے لیے تیار ہو۔ اب کس سے خوش کرنا ہے؟ بڑی دعوت ہے، بس تو ساتھ جائے گی؟ لڑکیوں کا خیال رکھنے کے لیے 2 گھنٹے میں واپسی ہے۔ کتنا پیسہ دیں گے؟ پیسہ نہیں، سونا ملے گا، سونا۔ سونے پر پگھل گئی بڑی سرکار، ہیرا ہوتا تو مزہ بھی آتا۔ نور جہاں کی با آواز اور بلند کہکے سے بڑی سرکار سلگ گئی۔ نہ کر اتنا غرور، حسن ہے تو غرور بھی ہوگا، حسن میرے خدا نے نوازا ہے، تیرا کیا جا رہا ہے بڑی سرکار؟ بات چیت کا اختتام ایک بار پھر نور جہاں کے کہکوں پر ہوا۔ ہنس محل کے سدا دروازے پر لگے گھڑیال میں 9 بج چکے تھے۔ ایک جانب سے شمیم آرا سیڑھیاں اتر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب سے رخسار خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ہنس محل میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کے پیچھے 5 غلام تھے جو 2 تھال پکڑے
धीमी कैफियत में चल रहे थे। थोड़ी ही दूर जाकर इन गुलामों ने थाले हंस महल के गुलामों को थमाई और वो अंदर रखने के वस्त चल पड़े। रुखसार खातून के गुलाम वहीं से वापस पलट गए। अब रुखसार खातून शमीम आरा से मिली, फिर शमीम आरा रुखसार खातून की बेटी से मिली। यकीन नहीं आता ये वही ज़रताज बेटी है। कितनी हसीन खूबसूरत हो गई हैं माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत है आंटी, वो तो है। माहौल में हंसी गूंजी और इसी दौरान शमीम आरा अपने मेहमानों को लॉन की जानिब ले गई। लॉन के अनवस्त में वसी टेबल सजाई गई थी। इस टेबल के इर्द गिर्द 20 कुर्सियाँ लगी हुई थी। सदर कुर्सी पर तो शमीम आरा बैठी, आसपास रुखसार खातून ज़रताज बैठी। शाहजहां कहाँ है? शमीम आरा रुखसार खातून ने कहा जवाबन। ज़रताज की निगाहों ने शाहजहां को ढूंढा। बस मिस्टर आते ही होंगे, आप तो जानती हैं शाह के नखरे हैरान कर देने वाले। और अब तो ज़रताज ने हैरान ही होना था। अल्लाह बख्श, बड़े सरकार को बुला कर लाएं। शमीम आरा वहीं बैठे हुए चलाई, जबकि अल्लाह बख्श लोर में बनी राह गुजर पर हाथ बांधे खड़ा था। जो हुक्म बड़ी सरकार। अल्लाह बख्श फौरन दौड़ा दौड़ा शाहजहां को बुलाने गया। बस अभी आता ही होगा शाह। इन लोगों के दरमियान शादी से मुतालिक बातें शुरू हुई। इसी मिनट में शाहजहां सीढ़ियाँ उतरता हुआ लौंग के जानिब आया। इसे देखकर समझ ये नहीं आया कि परेशान हुआ जाए या पे हैरान हुआ जाए। हाँ, लेकिन इतना तो था कि शमीम आरा गुस्से के मारे लाल पीली हो रही थी। तैश के मारे कानों से धुआं निकल रहा था। गर्म दिमाग आसमान को छू रहा था। शाह, ये क्या तमाशा है? शमीम आरा तैश के मारे कुर्सी से उठी। तमाशा कहाँ है माँ सरकार? शाहजहां ने ज़रताज की तरफ निगाह घुमाई, देखा कि इसका भी चेहरा बना हुआ था। फिर रुखसार खातून को देखा, इसके चेहरे पर भी 12 बजे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम बिल्कुल ठीक हैं। शाहजहां ने इस कदर हैरान किया कि वह बैठना ही भूल गए। अरे बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? शाहजहां दूसरी जानिब रखी हुई सदर कुर्सी पर बैठा। आप अब इसमें हैरानी की क्या बात थी? हैरानी की बात यह थी कि शाहजहां सादा और आलूदा लिबास में ही उठकर आ गया था। और शाह का आलूदा लिबास सफ़ेद सूट जिस पर कई सारे स्याही के धब्बे लगे हुए थे, बिना धुला मुंह, उलझे बाल थे। इसने तो सोच लिया था कि ज़रताज को सबक सिखा कर ही रहना है। ना कटवा दी आपने शाह? शमीम आरा बड़बड़ाई। दरअसल आंटी, अभी हम अपना कमरा साफ करके आ रहे हैं तो बस हुलिया आलूदा हो रहा है। क्यों, मुलाजमी नहीं है क्या? ज़रताज मुंह बनाए बोली। हैं, लेकिन हमें अपना काम खुद करना अच्छा लगता है और हम तो आपसे भी यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमसे शादी हो जाने के बाद हमारा सारा काम आप ही करेंगी, कमरे की सफाई से लेकर खाना बनाने तक। शाहजहां की इस बात ने ज़रताज के चेहरे पर बच्ची कुची हंसी भी उड़ा दी। सारे मुंह बनाकर ही रह गए। शाह, आप चेंज करके आए हैं, फिर हम खाना लगाते हैं। शमीम आरा की इस बात से शाह के चेहरे पर तंजिया हंसी सजी। से इल्म था कि जो कुछ इसने करना था वो कर लिया। शाह चेंज करने गया। इसी दौरान हंस महल के सदर दरवाजे पर कार रुकने की आवाज़ आई। शाह ने पलट कर देखा, मगर ज़्यादा गौर न करते हुए चेंज करने चला गया। शाहजहां को गए हुए घंटा ही गुजरा था कि लॉन में कुछ लड़कियां रक्स करना शुरू हो गई। इनका मकसद था कि ज़रताज और रुखसार खातून का दिल लुभाया जाए। साथ ही टेबल पर खाना लगाने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल सज गई थी, बस शाहजहां आ जाए फिर खाना शुरू करते हैं। इसी दौरान शाह अपने शाही लिबास में लॉन के जानिब कदम बढ़ाता हुआ दिखा। अब सबको यकीन हो गया था कि शाहजहां शाह है हंस महल का। लेकिन शाहजहां को वापसी पर वैसे ही हैरान कर दिया गया था जैसा शाह ने सबको किया था। रक्स करती हुई जो जवान लड़कियों को देखना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त सी बात थी। और वो कैसे ये सब बर्दाश्त करता जबकि वो खुद लड़कियों की इज्जत को अव्वल जानता था। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आपने माँ सरकार? शाहजहां के कड़क लहजे पर माँ सरकार, ज़रताज और रुखसार खातून के साथ एक और लड़की ने पलट कर देखा था। ये कोई और नहीं, नूरजहां थी। इससे पहले कि शाहजहां नूरजहां को पहचानता, नूरजहां ने फौरन ही मुंह मोड़ लिया। क्या हुआ शाह, क्यों इतने गुस्से में हैं आप? शमीम आरा मुखातिब हुई। माँ सरकार, एक औरत होकर आप ये सब कैसे कर सकती हैं? पशेमान होना चाहिए आपको इस अमल पर माँ सरकार। मोहन में मुकम्मल सन्नाटा छाया। शमीम आरा के पीछे छुपी लड़की ने सर से सरकता दुपट्टा संभाला। वो शाहजहां से पीठ किए बैठी थी। शाहजहां ने इसे देखा। नूरजहां के इस अमल पर शाहजहां कुछ वक़्त के लिए खामोश हो गया। इस वक्त शाह के लिए लफ्ज़ों का चुनाव बहुत मुश्किल था, क्योंकि नूरजहां का दुपट्टा संभालना इसका जलाल बढ़ा गया था। वो अलग बात थी कि इसे नूरजहां का चेहरा नहीं देखा था। माँ सरकार, जिसका वादा किया है इन्हें लड़कियों से वो फ़ौरन दीजिए। इन्हें खाना खिलाकर इज़्ज़त और आराम से रुखसत कीजिए और आइंदा इन्हें तफरीह का सामान समझने से पहले ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि आप भी औरत हैं और ये हमारा हुक्म है, इसमें देरी ना हो। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, पर शाह बहुत कुछ समझ गया था। शाह के हुक्म पर इन लड़कियों को इज़्ज़त और आराम से खाना खिलाकर रुखसत किया गया। जो सोना देने का वादा किया था वो सोना भी दिया गया। कोई इश्क में डूबने को थे, कोई इश्क के लिए डूबने को था। एक तरफ मोहब्बत थी, एक तरफ ज़ात थी, किरदार था।
رات کے 2 بجنے کو تھے، لیکن جن کے دلوں میں کسک تھی، چبھن تھی، درد تھا، ان کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ شاہ جہاں اپنے کمرے میں رکھی شاہی کرسی سے اٹھ کر بالکونی کی جانب گیا تھا۔ ہوا اس کی روح میں سرات کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن تو بہت سی باتوں پر پشیمان ہو رہا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ماں سرکار ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ماں سرکار کو دولت کے نشے میں اس قدر ڈوب چکی ہیں کہ انہیں عورت ہونے کے باوجود کسی عورت کی عزت کا خیال نہیں رہا۔ ماں سرکار کس طرح انہیں بھری محفل میں رقص کرنے پہ مجبور کر سکتی ہیں؟ ہمیں بات کرنی ہوگی ماں سرکار سے۔ ہم اس طرح چپ نہیں رہ سکتے۔ وہ شرم و حیا کے مارے اپنی پیٹھ موڑے بیٹھی تھیں، لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ماں سرکار، رخسار خاتون اور زرتاج میں سے کسی کو بھی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ شاہی لباس جو کہ شاہ جہاں نے کئی گھنٹوں سے ملبوس کیا ہوا تھا، شاہ جہاں اسی لباس میں شمیم آرا کے کمرے میں دستک کے بعد داخل ہوا تو آج شاہ جہاں اپنی ماں سرکار کو حیران کیے جا رہا تھا۔ بس شمیم آرا کو ڈر تھا کہ اس حیرانی کے باعث انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ شمیم آرا کو گہری نیند سے جگانے کے بعد شاہ جہاں اسے سے پیٹھ موڑے کھڑا رہا۔ شمیم آرا کا جوڑا بھی ہل چکا تھا، سارے بال بکھرے ہوئے تھے، سینے تک کمبل ڈالا ہوا تھا۔ ماں سرکار اٹھی، ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ ملا کر سخت تھا، مگر سخت تھا کس کی بنا بنے لڑکیوں کی عزت کی خاطر؟ شاہ اس وقت ٹائم دیکھیں 2 بج رہے ہیں، ہم کل بات کرتے ہیں نا۔ نیند میں ڈوبتی شمیم آرا کی آواز وہ پھر سے لیٹنے لگی تھی کہ شاہ کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ ماں سرکار، شاہی خاندان کے اکلوتے وارث اور ولی عہد ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس شاہی گدی کے جانشین بھی ہیں۔ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہماری بات سن کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ سپاٹ کیفیت میں پلٹا۔ شاہ کے سخت لہجے نے شمیم آرا کی نیندیں اس قدر اڑا دی تھی کہ اب تو سونا مشکل تھا۔ شمیم آرا نے اٹھ کر مسیری سے سہارا لیا، بال سمیٹتے ہوئے بولی، شاہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کس لہجے میں ہم سے مخاطب ہیں؟ ماں سرکار، یہ سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، کیا سوچ کر آپ نے لڑکیوں کو رقص کرنے کی خاطر بلوایا تھا؟ ان کا کام ہے رقص کرنا، ہم نے بھاری زیورات سے نوازا ہے انہیں۔ رقص کرنا ان کا کام نہیں ہے ماں سرکار، ان کی مجبوری ہے، اور آپ نے کب سے مجبوری سے فائدہ اٹھانا سیکھا ہے؟ یہ شاہی قانون نہیں ہے ماں سرکار، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان کا بوجھ بانٹا ہے۔ شاہ، سونا دے کر ان کی مدد کی ہے۔ مدد کرنی ہی تھی تو بنا رقص کے سونا دیتی ہیں آپ، تاکہ ان کی عزت کم سے کم ہم لوگوں کے ہاتھوں تو نیلام نہ ہوتی۔ آپ کیسے کر سکتی ہیں ماں سرکار؟ مہمانوں کا دل لگا رہے تھے، بس اسی لیے بلوایا تھا ہم نے۔ پھر آپ میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق؟ آپ کو چاہیے تھا کہ مہمانوں کو رقص کروائے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ رقص کرنے میں اور رقص دیکھنے میں کتنا فرق ہے۔ شمیم آرا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مزید بحث شاہ کو ان سے دور کر سکتی ہے۔ اب ہو گیا شاہ صاحب، اب کیا فائدہ اس بات کا؟ شاہی خاندان کی گدی نشین ہم ہیں، اب سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ آپ سے سب اختیار لیے جاتے ہیں ماں سرکار۔ شاہی گدی لوگوں کا احترام سکھاتی ہے، انہیں بے عزت کرنا نہیں سکھاتی۔ شاہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا۔ شمیم آرا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک شاہ کو کیا ہو گیا، لیکن جب انسان کی باڈی لینگویج کچھ ظاہر کرے تو دماغ ایسے ہی خراب ہوتے ہیں، اور باڈی لینگویج تو دماغ کے ساتھ دل کی بھی طبیعت خراب کر دیتی ہے۔ نہ جانے کیا ہوا ہے شاہ کو، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ شاہ نے ہم سے سارے حقوق چھین لیے، کل چابیاں بھی تھما دیں گے انہیں، ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے فضول میں ان کے پیر پڑے۔ شاہ نے بھی تو ہمیں بے عزت کروایا ہے، ہم نے کب کچھ کہا؟ رخسار بیگم بھی ہم سے ناراض ہو کر گئی ہیں۔ شمیم آرا دل میں 100 باتیں کر گی، ساتھ ان کی نیند تو شاہ جہاں لے گیا تھا، اب ان کے پاس جاگنے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ صبح روشن تھی اور سورج مکمل تیاری کے ساتھ نکلا تھا۔ وہیں کچھ لوگ جو دیر سے جاگتے تھے آج صبح ہی جاگ گئے تھے، یا یہ کہیں کہ ان کو نیند ہی نہیں آئی تھی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے جھولے پر بیٹھی کسی کی یادوں میں جھول رہی تھی کہ اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، نہ اس بات کا علم تھا کہ بڑی سرکار اس سے گھور رہی ہیں، اس کے بے پرواہ حسن پہ خوش ہو رہی ہیں۔ قدرتی گلابی گال اور سرخ ہونٹ کے ساتھ گھنی پلکیں ہوں تو کوئی بھی اسیر ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے نور جہاں، اس کے دل میں گھر کر کے آئی ہیں۔ بڑی سرکار نے تخت پر بیٹھ کے اپنی ہمسری کھڑی ملازمہ کو چائے کا اشارہ دیا، وہ فوراً ہی چائے لینے کے لیے چلی گئی۔ بڑی سرکار، اس بار تو اس نے دل میں گھر کیا ہے، وہ بھی ہمارے نور جہان، بھلا کہاں ہوش میں تھی؟ سونا خوب اچھا دیا ہے، پیور ہے، میری مان تو تعلقات بڑھا، سب کی بھلائی ہے اس میں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو سونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جانتی ہے نا ہم عشق نہیں کرتے، ہم حسن بیچتے ہیں۔ ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ بات بڑی سرکار، کیونکہ یہ بات ہمیں ایسی زید میں مبتلا کیے رکھتی ہے کہ سانس لیتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اچانک ہی اس کی آنکھ بھر آئی۔ خیر، یہ مرض ذات اعتبار کے قابل نہیں، نہ الجھ
ان نگاہوں میں نہ چل اپنے دل کی سن کر بھٹک جائے گی۔ اچانک ہی نور جہاں کے ڈھیلے وجود میں جان پڑی، کپ ہمسر رکھا، آنسو پونچھے اور اپنا فیصلہ سنانا چاہا۔ خیر اب سے ہم کسی محفل میں نہیں جائیں گے، ناچ گانا ہم سے نہیں ہوتا، اب تو بہتر ہے مجھے بھول جائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ بڑے سرکار کا پارا چڑھ گیا، فوراً ہی تخت سے پیر نیچے اتارے اور کڑک لہجے اختیار کرتے ہوئے بولی، دیکھ نور جہاں، یہ سوچ نکال دے اپنے ذہن سے، کیونکہ ایسا کچھ ممکن نہیں، تو میری لاٹری ہے، یہ خناس نکال دے اپنے سر سے۔ میں تجھے ہم سب کو برباد کرنے نہیں دوں گی۔ بڑی سرکار تخت سے اٹھی اور ایک بار پھر نور جہاں کی طرف دیکھا، اور ہاں، جانے کی تیاری کر، آج رات 9 بجے میں مارکیٹ کی طرف جانا ہے۔ بڑی سرکار نے اپنی بات مکمل کی اور اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی تھی کہ نور جہاں بولی، اس سے پہلے ہم درگاہ جائیں گے۔ سب کچھ ابھی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، فیصلہ بدلنے پر تیرا تخت پلٹ جائے گا، یاد رکھ۔ بڑی سرکار کمرے میں داخل ہوئی، نور جہاں اس کے آگے اس بار بے بس رہی۔ جب شاہ جہاں کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تھا تو مولوی صاحب کے پاس چلا آتا تھا، کیونکہ وہ بنا کہی شاہ جہاں کی بات کو سمجھ جاتے تھے۔ شاہ کے چہرے پر ظاہر ہوتی اداسی اس بات کو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ رونے جیسا ہو رہا ہے۔ آج پھر رونے کے لیے تیار ہو۔ مولوی صاحب شاہ کی نگاہوں میں جھانک رہے تھے، مگر وہ مسلسل نگاہ چڑھا رہا تھا۔ مجبور ہیں ہم، سب چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، بہت کچھ بدلنا چاہتے ہیں ہم، لیکن بدل نہیں پا رہے۔ اف، شاہ کی بےتابی، ناروے انسان تو اسے دیکھ کر آنکھیں نم کر لے۔ تبدیلی تو ذات سے جڑی ہے، تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذات کو تبدیل کرو، سب خود بخود بدل جائے گا، ایسا ہی چاہتے ہیں، لیکن نہ جانے کہاں ہے ہمارا دھیان۔ شاہ نے مولوی صاحب کو دیکھا، تمہارا دھیان واقعی کہیں اور ہے۔ مولوی صاحب اس کی بات پر وہ اگلے لمحے بولا، کون تھی وہ جس نے اپنی گھنی موٹی کالی سیاہ پلکوں میں الجھا کر ہمیں اپنا اسیر کر لیا؟ شاہ جہاں نے مولوی صاحب کے دونوں ہاتھ تھامے، تم نے جو بات کہی اس سے میرا دل دکھا ہے، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے، اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں ہم انہیں، ہمارے ارادے ان کے لیے نیک ہے، ہمارا خدا اس بات کا گواہ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ دیکھو شاہ جہاں، جیسے تم میرے لیے ہو، بالکل ویسے ہی وہ لڑکی میرے لیے ہے، بہت ادب اور ادا والی لڑکی ہے، جس کی نگاہ میں نے ہمیشہ جھکی دیکھی، لیکن یہ دنیا ظالم ہے۔ شاہ جہاں اس کی آنکھوں میں چھپا کر دیکھنا چاہتی ہے، اس کا مذاق اڑانا چاہتی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ ہم سمجھے نہیں اس بات کو، اور ان کی کون سی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کس سے مانگتی ہیں دعا میں؟ اگلے ہی لمحے شاہ جہاں نے مولوی صاحب کی آنکھوں میں جھانکا، اب جب تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ شاہ جہاں، تم اس سے نکاح کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ مولوی صاحب نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا، آج سے پہلے اور کس نے ان کے بارے میں آپ سے طلب کیا ہے؟ شاہ جہاں نے بھی سوال ہی کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ جواب دے۔ یقین جانو تو کسی نے نہیں پوچھا سوائے تمہارے۔ وہ مسکرائے، کیا ابھی بھی اس سوال کی گنجائش ہے مولوی صاحب کہ ہمیں ان سے کیا چاہیے؟ ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم انہیں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ شاہ جہاں کی آنکھوں میں بے تابی جھلکی۔ دیکھو شاہ جہاں، محبت میں تیسرا شخص اچھا نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرو گے، بس اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ کیسے شامل کرو گے اور کتنے ظرف کے ساتھ تم یہ عمل کرتے ہو، ہم دیکھنا چاہیں گے۔ بس ہمیں ان کی راہ کا مسافر بننا ہے، آپ کو راہ کا علم ہے تو چراغ پکڑے سے روشن کیجیے، باقی سب ہم پر چھوڑ دیجیے، آپ بس ہماری مدد کیجیے۔ اگلے ہی لمحے مولوی صاحب نے شاہ جہاں کے کندھے پر زوردار ہاتھ رکھا، تم شاہ ہو، اب اس کا جہاں بن جاؤ، یہ کام بھی خود کرو۔ شاہ جہاں لبوں پر مسکراہٹ سجائے ٹھنڈے فرش سے اٹھا تھا کہ ایک بار پھر اس کی زلف کا اسیر بنا۔ اس زوردار ٹکراؤ نے نور جہاں سے شاہ جہاں کی نظر ملائی، محسوس ایسا ہوا تھا کہ اس بار تو آگ دونوں جانب برابر کی سلگی تھی۔ آج پھر سے رخسار خاتون کو ان کی بیٹی کے ساتھ ہنس محل میں بلایا گیا تھا، لیکن اس بار شاہی خزانہ ضائع نہیں کیا گیا تھا۔ لون میں ہی محفل سجی ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح صدر کرسی پر شمیم آرا بیٹھی تھی، ان کے مقابل شاہ جہاں تھے، زرتاج اور رخسار خاتون شمیم آرا کے دائیں بائیں جہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج آپ دونوں کو دعوت دینے کا مقصد کل کی طرح پریشان کرنا نہیں تھا، بلکہ کل کی بات پر معذر کرنا تھا۔ ہم اپنے کل کے عمل پر شرمندہ ہیں، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اس رشتے پر رضامند نہیں۔ زرتاج میں تمام خوبیاں ہیں، مگر ہمارا دل انہیں قبول نہیں کرتا۔ ہم اس بات پر معافی چاہتے ہیں، اس لیے زرتاج سے شادی ہمارے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے۔ شاہ جہاں اپنی بات کہہ کر روانہ ہو گیا تھا، اسے کیا کسی کی پرواہ نہیں تھی، اسے پرواہ تھی جبھی تو وہ چلا گیا تھا، تاکہ بلیک میل ہو کر وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے، اور غلط فیصلے تو کئی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ پر وہ اپنے ساتھ وقت کو تھما گیا تھا، سب ویسے کا ویسا ٹھہر گیا تھا۔ زرتاج کی آنکھوں میں آنسو بھی ٹھہر گئے تھے، جو جہاں تھا وہیں بس گیا تھا۔ بھلا کوئی اتنا بھی صاف گو ہو سکتا ہے کیا؟ جتنا کہ شاہ جہاں شاہی گدی کا تخت نشین تھا، صاف گو ہونا تو بنتا تھا۔ ہم شرمندہ ہے، رخسار خاتون شمیم آرا نظر گرا لی۔ مناسب ہوتا کہ اگر آپ شاہ جہاں سے پوچھ کر ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجتیں، تاکہ ہم
میں سے کسی کو بھی ناراض ہونے کا یا معافی مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ رخسار خاتون نے نگاہ آسمان پر چڑھا لی، لیکن زرتاج کے اندر غصہ انبار کر رہا تھا۔ لیکن ہم شاہ جہاں سے ضرور سوال کریں گے، ہم اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے۔ زرتاج کرسی سے اٹھی اور ہنس محل کے چھوٹے دروازے سے داخل ہو کر باقاعدہ محل میں داخل ہوئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر رخ شاہ جہاں کے کمرے کی جانب موڑا۔ شاہ جہاں کمرے سے باہر نکلا، بالکونی میں کھڑا اپنی محبت کو اپنے پاس محسوس کر رہا تھا۔ زرتاج جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شاہ جہاں سمجھ گیا تھا کہ زرتاج آئی۔ اس کی سینڈل کی کٹ نے ہارن جو دے دیا تھا۔ ہمیں علم تھا آپ آئیں گی۔ زرتاج شاہ جہاں سے ایک قدم کے فاصلے پر تھی۔ ہم صرف اپنی تذلیل کا جواب مانگنے آئے ہیں۔ شاہ جہاں پلٹا، ہم نے آپ کی تذلیل نہیں کی زرتاج، ماں سرکار کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ماں سرکار نے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہے، انہیں تو ہم دیکھ لیں گے، آپ ہمیں انکار کی وجہ بتائیں۔ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، کیسے کہہ دیا؟ بھلا کیسے کہہ دی اتنی صفائی سے؟ شاہ جہاں نے زرتاج پر تو بجلی گر گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی حوصلہ کیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے خاندان کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ شاہ نے زرتاج کا چہرہ پڑھ لیا تھا جب بھی تو اسے سمجھایا۔ زرتاج شاہ جہاں کو دیکھتی رہ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ شاہ جہاں نے زرتاج سے رخصت چاہی۔ وہ کیا کرتی، منہ بنا کر آنسو ضبط کرتی ہوئے واپس لوٹ گئی۔ زرتاج یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا کچھ بھی کرنا بیکار ہے، کیونکہ شاہ جہاں کو اس کی کسی بات سے فرق نہیں پڑے گا۔ شاہ جہاں کی صاف گوئی اور نڈر پن اس بات کا ثبوت تھی۔ شاہ جہاں کا ویسے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تعلق تو دل سے بنتے ہیں، جب دل ہی کسی اور کو دے دیا ہو تو تعلق کیسا اور رشتہ کیسا۔ آج پھر سے درگاہ پر رونق لگی ہوئی تھی۔ رونق مصنوع تھی جمعرات کے دن سے۔ جمعرات کے روز سے درگاہ کے ساتھ باقی تمام درگاہوں پر کافی رش نظر آتا تھا، کیونکہ لوگ یہاں دیے روشن کرنے آتے تھے۔ شاہ جہاں دیا روشن کر کے بیٹھا ہی تھا کہ مولوی صاحب بھی اس کے ہمسر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شاہ جہاں ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، بالکل خاموش، جیسے سناٹا گونج رہا ہو۔ اسے علم تھا کہ مولوی صاحب اس کے ہمسر بیٹھے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ آخرکار مولوی صاحب کو ہی بولنا پڑا۔ آج بات بھی نہیں کرو گے کیا؟ کچھ خطا ہوئی ہے کیا مجھ سے؟ مولوی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جسے وہ شاہ جہاں کو تنگ کرنا چاہ رہے ہوں۔ مولوی صاحب آپ سے ناراض ہوئے تو ہم شاہ نہیں رہے گا۔ شاہ تو آپ کا احسان نہ مانتا ہے مولوی صاحب، پھر کیوں ناراض ہو؟ ناراض نہیں ہے، سوچ رہے ہیں کہ معافی کیسے مانگے۔ اب اس نے مولوی صاحب کو دیکھا تھا، کسی سے معافی مانگنی ہے؟ شاہ فوراً بولا خود سے، پھر مسکرا دیا۔ کیوں اتنی مشکل باتیں کرنے لگے ہو؟ کیونکہ ہم خود ہی کافی مشکل ہیں مولوی صاحب۔ میں وجہ تو نہیں پوچھوں گا، لیکن بس کرنا وہ جو دل کرے۔ ابھی تک تو وہی کرتے آ رہے ہیں مولوی صاحب، تو پھر ہو جاؤ گے کامیاب؟ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ شاہ مزید کچھ کہتا کہ اس کے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہوئی، کیونکہ اس نے کسی کا عکس دیکھا تھا۔ پھر تو اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، لیکن وہم نہیں تھا، وہ سچ میں آئی تھی۔ جس کا انتظار تھا وہ آ گئی تھی۔ نور جہاں داخلی دروازے داخل ہو کر صدر دروازے کی دائیں دیوار کے نیچے بنی کناری پر جلا ہوا دیا رکھ کر پلٹی تھی کہ اس کی گھنی پلکوں والی آنکھوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھا شاہ جہاں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے کیسے علم تھا کہ شاہ اس کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ جو زبان نہیں کہہ پاتی وہ آنکھیں کہہ ڈالتی ہیں۔ نور جہاں نے کالے رنگ کا نفیس کام والا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ نور جہاں نے ہمیشہ کی طرح پہلو سے اپنا چہرہ چھپایا اور چلتی ہوئی مولوی صاحب کی جانب آئی۔ شاہ دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، نور جہاں مولوی صاحب کے بائیں جانب بیٹھ گئی۔ نور جہاں نے مدھم آواز میں سلام کیا، شاہ نے بھی جواب دیا۔ شاہ کی نگاہ نور جہاں کے ہاتھوں پر پڑی۔ نور جہاں کے ہاتھ مہندی سے سرخ ہو رہے تھے، ہتھیلی پر لگی مہندی سے گول ٹکیاں بنا رکھی تھی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی مہندی لگا رکھی تھی۔ انگلیوں کی محسوس جگہ لال ہو رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹی؟ مولوی صاحب نے نور جہاں سے سوال کیا۔ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے مولوی صاحب؟ اس بار نور جہاں کی آواز میں کافی تڑپ تھی۔ شاہ جہاں کو نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نور جہاں اور مولوی صاحب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ شاید میرا آنا مناسب نہیں تھا، نور جہاں خود کو قصوروار ٹھہراتی ہوئی بولی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ جسے شاہ جہاں اس کی وجہ سے محفل چھوڑ گیا ہے، لیکن اسے کیا علم کہ شاہ جہاں اس کے سامنے سے اس لیے اٹھ کر گیا ہے کہ اسے نور جہاں کی درد بھری آواز نہ سننی پڑے جو تڑپ اس کی آواز میں تھی۔ شاہ جہاں نے اسے محسوس کیا تھا۔ نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہے، وہ بس جلدی میں تھا تو چلا گیا۔ نور جہاں بس خاموش رہ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہم بھی چلتے ہیں مولوی صاحب، آج بہت زیادہ تھکان محسوس کر رہے ہیں، ہمارا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نور جہاں کے ذہن میں ایک فلم سی چل گئی تھی۔ فلم کیا تھی؟ وہ تو نور جہاں کی سوچ تھی کہ کس طرح نور جہاں کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اور کس طرح وہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، کس طرح اس سے بھری محفل میں رسوا کیا گیا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ بس وہ اور برداشت نہیں کر سکتی تھی اور وہ مولوی صاحب سے رخصت لے کر چلی گئی۔ نور جہاں باہر نکل کر اپنی کار میں بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک ہی شاہ جہاں کو اپنے جانب آتا دیکھ کر اس نے آستگی اختیار کی۔ اسے بس کچھ محسوس ہوتا تھا کہ شاہ جہاں کے علاوہ اور کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ شاہ اس کے مقابل کھڑے ہونے کی بجائے اس کے بائیں جانب کھڑا ہوا۔ شاہ
جہاں کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ شاہ جہاں کی اس بات پر نور جہاں کا جیسے سانس رک گیا تھا، دل کی دھڑکن تھم چکی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہماری بات سنیے آپ۔ خیال رکھیے اپنا، روتی ہوئی آنکھیں، چہرے کی سوجن، وجود کی تھکان، دھیمی آواز، ہمیں سب علم ہے، بس اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنا ہی جانیں آپ، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ہمیں بھی آپ کی مدد درکار ہے۔ بات مزید طویل ہوتی کہ ڈرائیور نے ہارن دیا اور ان دونوں کی حسین لمحوں کا اختتام ہوا۔ شاہ جہاں ہنس محل کی جانب چلا اور نور جہاں اپنی منزل کی مسافر بنی۔ ویسے کتنا مشکل ہوتا ہے نا محبت کرنے والوں کو اس وقت برداشت کرنا جب کوئی ان کے درمیان میں خلل ڈالے۔ جی چاہتا ہے کہ سر پھاڑ دیں یا پھر منہ توڑ دیں، مگر پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ آج تو وہ ہوا کے جھونکے میں لپٹا کھڑا تھا کہ پر لگے اور اڑ جائے۔ تیز ہوا کے جھونکے نے اس کے بال بکھیرے تھے۔ جواباً شاہ جہاں نے دایاں ہاتھ بالوں پر پھیر کر بالوں کو ترتیب دی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے کبھی کھڑکی سے شہر کو روشن کرتی ہوئی چمکتی روشنی اور رنگتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہنس محل کی تیسری منزل پر شاہ جہاں کا کمرہ تھا، اس لیے کافی وسیع کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ہر شے موجود تھی۔ کمرے کے عقب کھڑکی سے پورا شہر ایک آنکھ سے دیکھ سکتے تھے، اور شاہ جہاں کو اسی بات کا غم رہتا تھا کہ اسے باہر نکلنے کے لیے ہمیشہ ہی اپنا حلیہ بدلنا پڑتا تھا، اس لیے وہ اب سادہ حلیے سے محبت کرنے لگا تھا۔ اسے شاہی حلیے سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ہمیں اس کل کا انتظار ہے کہ جب آپ ہم سے مل کر آپ کے ہو جائیں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اپنے عشق میں مبتلا کر دیں۔ شاہ جہاں کے کچھ سوچتا کسے کانوں میں جوتیوں کی آواز آئی۔ جوتیوں کی چوٹ نے اس بات کا کاشن دیا کہ شمیم آرا شاہ جہاں کے قریب ہی ہیں۔ وہ چونک کر پلٹا نہیں، کیونکہ شاہ جہاں کی ماں سرکار اس کا کندھا تھام چکی تھی۔ بس یہ نہ کہی کہ کسی سے دل لگا بیٹھے ہیں، شاہوں کے لیے محبت کچھ بہتر ثابت نہیں ہوتی۔ شاہ جہاں نے اپنی ماں سرکار کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ جب بابا سرکار کو محبت ہضم ہوگی تو ہمیں بھی ہو ہی جائے گی۔ ماں سرکار اور کیسے علم کہ ہم دل لگائے بیٹھے ہیں۔ شمیم آرا مسکرائی۔ آپ نے ہماری کسی بات سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن زرتاج کا رشتہ ٹھکرا کر آپ نے خود اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرنے لگی ہیں، اور اس محبت کی شدت اتنی ہے کہ آپ نے پہلی بار ہمیں شرمندہ کروا دیا۔ زرتاج بھی اچھی لڑکی تھی آپ کے لیے، اگر آپ راضی ہو جاتے۔ مجھے ان سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر وہ ہم سے خلوص کے ساتھ شادی کرتی، لیکن رخسار خاتون کی بیٹی زرتاج صرف دولت کی وجہ سے ہم سے شادی کرنے کو تیار تھی۔ انہیں ہم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس ہماری دولت سے لگاؤ تھا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم ان سے سارے تحفے طوائف واپس منگوا لیتے۔ شمیم آرا کی اس بات پر شاہ جہاں نے دیکھا۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ اس کی ماں سرکار کیسے اتنی گر سکتی ہیں۔ نہیں ماں سرکار، یہ شاہی طور طریقے سے باہر کی بات ہے، پلیز ایسا نہ کیجیے گا، مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماں سرکار، کیسے علم کے میں محبت ہوگی۔ اس وقت شاہ جہاں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میٹھی مسکان اس کا دل کیا تھا کہ فوراً ایک کہکا مار کر ہنسنے لگے۔ رات کی اس ٹھنڈی ہوا میں آپ کے بابا سرکار شاہ عالم ہماری مہک سونگھتے تھے اور ہمیں علم ہو جایا کرتا تھا۔ شاہ جہاں نے مسکراتی نگاہ گرائی، ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتا ہوا بولا، ہم اس بات کا علم ہے کہ وہ بھی ہماری مہک محسوس کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں بلا کی بے چینی ہے۔ ماں سرکار، شاہ جہاں کی اس بات پر شمیم آرا ہوئیں، اچکاتی ہوئی مخاطب ہوئیں، کوئی شک نہیں شاہ جہاں کہ آپ نرم دل ہیں اور بعید ہے کہ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ شاہی خاندان کی عورتوں کی ہمسر نہ ہوئیں تو آپ کو انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ شمیم آرا کی اس بات پر شاہ کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑا۔ شاہ جہاں اگلے ہی لمحے بولا، ہم محبت میں برابری نہیں، افضلیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ماں سرکار، آپ جانتی ہیں کہ ایک بار زبان دے دیں تو پھر ہم دغا نہیں کرتے۔ یقین جانے کے وعدہ خلافی کرنا ہمارے خون میں نہیں۔ ہم شاہ کل براہ راست انہیں نکاح کا پیغام دیں گے۔ اگر انہوں نے قبول کیا تو ہمیں کسی کے فیصلے کا کوئی پاس نہیں ہوگا، بس ہمیں پھر ان کی فکر ہوگی۔ بیٹے نے سختی دکھائی تو ماں کیسے نہ دکھاتی۔ ہم نے اپنی بات مکمل کر دی شاہ جہاں، وہ شاہی خاندان کی عورتوں کے ہمسر ہوں گی تو ہی ہمیں قبول ہوں گی، ورنہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ شمیم آرا پڑھنے لگی تھی کہ شاہ جہاں نگاہ آسمان پر جمائے بولا، آپ کے قدموں میں میری جنت ہے ماں سرکار، لیکن ہم زبان کے پیچھے سر قلم کروانے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے ایک قدم پیچھے لیا تو انہیں مزید تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اور ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ شمیم آرا نے اس بار خوفگی ظاہر کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات لمحہ بہ لمحہ طویل لگ رہی تھی اور ایسے میں انتظار کرنا مشکل تھا، تو سوچا گیا کہ کیوں نہ مسکرایا جائے، گنگنایا جائے۔ کتنے مشکل ہوتے ہیں نا کچھ لمحے جو انتظار میں گزر جائیں، لیکن خاص بھی ہوتے ہیں، کیونکہ قید سے آزادی جو حاصل ہونے والی ہوتی ہے، قید انتظار کی قید، وہ زنجیریں جو ذہن کو گرفت کیے رکھتی ہیں۔ وہ گنگنانے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ
क्यों ना टेप रिकॉर्डर पर कुछ गाने लगाए जाए। कमरे की दाएं जानिब रखी गोल मेज़ पर टेप रिकॉर्डर रखा। नूरजहां ने जैसे ही इसका बटन दबाया तो गाना बजने लगा। आज वो पुराने कपड़ों में भी बहुत हसीन लग रही थी। स्काई ब्लू रंग का गरारा पहना था, टिश्यू का दुपट्टा था। नूरजहां खुशी को अपने अंदर समाये श्रृंगार मेज़ के पास गई। आईने में देखकर मुस्कुराने लगी। कानों में पहनी हुई बालियां उतारी और सहारे वाले बड़े झुमके पहने, सारे कानों के पीछे बालों में लगाए। सहारे कानों के पीछे बालों में लगाए बाल तो इसके पहले ही लंबे और कर्ली थे। हल्का फुल्का मेकअप किया और शाहजहां की याद में खो गई। वो ऐसी हसीन लग रही थी कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। सारे मर्द बुरे नहीं होते, कुछ मर्द तो इन जैसे भी होते हैं जो बिना बताए ही दर्द महसूस कर लेते हैं, जो मेहंदी की लाली में छुपे खून के धब्बों को पहचान लेते हैं, जो संघार में छुपे जख्म को भी देख लेते हैं। और ऐसे ही मर्द दिल में उतर जाते हैं और दिल पर राज करते हैं, जो सुबह के रोज सूरज की पहली किरण और रात की चांद की आखिरी चांदनी होते हैं। नूरजहां न मजीद कुछ सोचती कि इसने अपने कमरे की जानिब किसी के कदमों की आहट महसूस की। कोई और तो नहीं, वो बड़ी सरकार थी। नूरजहां 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 मुँह बसूरे महसूस जगह पर ठहर गई। इसी लम्हे बड़ी सरकार नूरजहां के कमरे में दाखिल हो गई। कौन मर गया है बड़ी सरकार? वह इतराती हुए आईने के सामने आ गई। मरा कोई नहीं है, तू क्यों किसी को मारना चाह रही है? बड़ी सरकार गुस्सा हुई, मजाक कर रही हैं। बोली क्या हुआ है? नूरजहां मध्यम मुस्कुराई। आजा, मेन मार्केट से कुछ लोग आए हैं, वो तुझसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। नूरजहां पर फिर से क़यामत गुजरी। क्या बिगाड़ा था इसने जो हर बार इसकी खुशी बर्बाद करने कोई ना कोई आ जाता था? नहीं, हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। जो करना था कर लिया उन्होंने, अब और तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। मर्ज़ात का क्या यही काम है? पहले इस्तेमाल करो फिर फेंक दो, मना कर दे इन्हें। नूरजहां की आंखों में आंसू थे। ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। शराफत से आजा, बड़ी सरकार ने गुस्सा किया। नूरजहां सपाट बोली, कितने पैसे लिए हैं बड़ी सरकार? बकवास न कर, एक शर्त है हमारी, कबूल है। बड़ी सरकार बिना कहीं मान गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी शर्त दरगाह जाने के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। वो बेचारी अपनी मोहब्बत को एक नज़र देखने के लिए हाँ कर देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसे दोज़ख से बस शाहजहां निकाल सकता था। वो फिर पेश हुई, लेकिन इसकी किस्मत में मार के सिवा और कुछ नहीं था। बड़ी सरकार से मोहब्बत की सज़ा कुछ इस सूरत में दे रही थी, लेकिन नूरजहां भी इनके मुंह पर कह देती थी, हम यहाँ से बहुत जल्द उठ जाएंगे, आप हाथ मलती रह जाएंगी। वो जो दो दिल मिले थे इस एक नज़र से, इस नज़र में बहुत कुछ था, इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत। वो पहली नज़र दिल का सौदा था। मौलवी साहब की बैठक में शाहजहां नूरजहां एक दूसरे के मुकाबले बैठे थे, लेकिन ना इनकी गैरत इस बात की इजाज़त दे रही थी और ना हिम्मत और मजाल हो पा रही थी कि दूसरे को देखे। एक तरफ वो गुलाबी जोड़े में मलबूस थी कि दाएं हाथ में हाथ फूल पहना हुआ था, दूसरी जानिब वो सादा होली में था। इस बार सफ़ेद शलवार पर नीली कमीज़ ही पहनी हुई थी। मौलवी साहब गला खंगारते हुए इन्हें एक दूसरे के सवालों के जवाब देने के लिए बैठक में छोड़कर बाहर निकले थे। शाहजहां पहल करता हुआ बोला, जानते हैं आपने रात बहुत अज़ियत में गुजारी है, इस अज़ियत का बदला हम ले लेंगे, आप बेफिक्र हैं। आपकी एक झलक देखने के लिए हम इतनी अज़ियत बर्दाश्त करते हैं, अब आपको और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। जी, हमें यकीन है कि आप हमने रुस्वा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। नूरजहां की इस बात ने शाहजहां के चेहरे पर हंसी बखेर दी। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, हकीकत तो ये है कि आपका नाम भी नहीं मालूम। शाहजहां की बात पर नूरजहां ने थूक निकला, इस बात का इल्म तो हमें भी नहीं है कि आपका नाम क्या है। हाँ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारी इज़्ज़त देना, हमारी इज़्ज़त करवाना आप अपनी अवलीन ज़िम्मेदारी मान रहे हैं। इस बात में किसी किस्म के दो राहें नहीं, और जो बात हम अब करने जा रहे हैं वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। हम सुन रहे हैं। नूरजहां का दिल मुंह में आने को था। हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, ताकि निकाह करके हम आपको अपनी इज़्ज़त बना लें, और ये भी कि आपका नाम पहली बार निकाह के दौरान ही सुने, ये बगैर जाने कि हमारा ताल्लुक़ इस जगह से है। निकाह करके आपका ताल्लुक़ हमसे होगा। हमें आपकी माज़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप चाहेंगी तो आपके सामने आपके माज़ी का ज़िक्र होगा, वरना नहीं। जितना स्याह हमारा माज़ी है, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही ख़्याल है कि हमें आपसे उनसियत महसूस होने लगी है, क्योंकि शायद आप हमें हमारी दुआ के कबूलियत की सूरत में मिले। हमें आप मुकम्मल तौर पर कबूल हैं। आपने हमें हमारी माँ सरकार से किया हुआ वादा पूरा करने का यकीन दिलाया है। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम इस बात का वादा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शामिल होकर आपको कभी परेशानी नहीं होगी। सारी गुफ्तगू के दौरान नज़र झुकाने के बाद अपनी निगाहें उठी थी और दोनों के चेहरों पर सजी मुस्कान ने रजामंदी ज़ाहिर की थी। काले आसमान पर चमकते तारे कमकमे की मानिंद लग रहे थे। शाहजहां के हाथ में नूरजहां का हाथ, और कितना ही हसीन था ना कि नूरजहां शाहजहां के कदम पर कदम रखे चल रही थी। इश्क भरी निगाह से नूरजहां को देख रही थी, और एक बार तो नूरजहां ने सोचा कि कहीं इसकी नज़र ही ना लग जाए शाहजहां के हौसले को। जवाबन नूरजहां ने फ़ौरन नज़र गिराई। दिल में दम दरूद पढ़कर शाहजहां पर फूंक मारी। शाहजहां का हौसला ही तो था कि नूरजहां इस पर जान
واری نشاور کرتی تھی۔ کیا آسان ہے کسی طوائف کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، کیا آسان ہے کسی طوائف سے بے پناہ محبت کرنا، کیا آسان ہے کسی طوائف کو معاشرے میں عزت دلوانا۔ اس وقت وہ روشن مینار کی 3 گلیاں پیچھے چھوڑے سیاہ گلی کی جانب روانہ تھے اور اب سیاہ گلی میں داخل ہوئے تھے، جس کے ایک نکڑ پر گلاب کے پھول سے مہکتی بڑی دکان دکھائی دی تھی۔ نورجہاں کو تو اس کا علم تھا، لیکن شاہ جہاں کو کیا علم کہ یہاں گلاب کے پھول کی دکان تھی یا نہیں۔ دراصل یہ دکان پہلے یہاں کچھ وقت پہلے کھلی تھی۔ اس دکان کے بالکل مقابل حویلی نما کوٹھی تھی، دکھنے میں ہی کافی بڑی تھی تو اندر یہ کتنی وسیع ہو گئی۔ یہ کوٹھی پلے رنگ کی روشنی سے اپنا بڑا دروازہ سب کو عیاں کروا رہی تھی۔ شاہ جہاں قدم آگے بڑھا رہا تھا، لیکن اس حویلی نما کوٹھی کے سامنے نورجہاں نے اپنے قدموں کو لگام ڈالی۔ نورجہاں کے لیے امتحان تو ابھی شروع ہوا تھا، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ شاہ جہاں سے تنہا نہ چھوڑ دے، پر نورجہاں اپنی اصلیت بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ ہماری منزل آ چکی ہے، وہ نگاہ جھکائے شاہ جہاں سے قدم پیچھے کھڑی تھی۔ شاہ جہاں کے اکثر سے نورجہاں کو چھپا رکھا تھا۔ جواباً شاہ جہاں پلٹا، یہ کوٹھی، یہ آپ کی منزل ہے؟ شاہ جہاں نہ تو حیران تھا اور نہ ہی پریشان، بس ایک بار سننا چاہتا تھا۔ جی، یہی کوٹھی ہماری منزل ہے، ہماری رہائش گاہ ہے۔ نورجہاں نے آنسوں سے بھری نگاہ اٹھا کر شاہ جہاں کو دیکھا۔ چلیں پھر اپنے گھر والوں سے تعارف تو کروائیں ہمارا۔ شاہ جہاں نے گہری ہنسی پاس کی۔ نورجہاں اس کی مسکان پر ساکن نگاہ سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی مرد شاہ جہاں کے جیسا بھی ہو سکتا ہے، جو اس سے اتنی محبت کرے اور بے پناہ عزت سے نوازے۔ شاہ جہاں اگلے ہی لمحے نورجہاں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کوٹھی کے صدر دروازے سے داخل ہوا تھا۔ وہاں سامنے بنے بڑے صحن میں رقص جاری تھا، پیسے لوٹائے جا رہے تھے۔ اس دوران شاہ جہاں نے نظر جھکائی تھی۔ اب کی بار جگہ تبدیل ہوئی تھی، قدموں کی ٹاپ میں تیزی تھی۔ نورجہاں شاہ جہاں کو اپنے قدم پر چلاتی ہوئی بڑی سرکا کے کمرے کی جانب لے گئی تھی۔ لکڑی کے بڑے دروازے کو نورجہاں نے کنڈا پکڑ کر زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ اندر سے جواب موصول ہوا تھا۔ نورجہاں کمرے میں داخل ہوئی تو بڑی سرکا ساڑی پہنے سامنے بچھے تخت پر بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر منہ میں بنتی پان کی پیک کو پیکدان میں تھوکا تھا۔ نورجہاں سادی آواز سے بولی، سلام بڑی سرکار، یہ آئے ہیں۔ یہ کون؟ وہ نگاہ چڑھا کر شاہ جہاں کو اوپر سے نیچے تک نظر گھمائے دیکھنے لگی۔ نورجہاں کی کامتی آواز کی سماعت پر شاہ جہاں اس سے ایک قدم آگے نکلا۔ ہمارے بارے میں زیادہ نہ جانے تو بہتر ہے بڑی سرکار، کیونکہ ہم آپ کو پھر ہضم نہیں ہوں گے۔ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا عشق۔ شاہ جہاں نے نورجہاں کا ہاتھ مکمل مضبوطی سے تھاما تو نورجہاں کی نگاہ نے جھک کر شاہ جہاں کا صدقہ اتارا۔ شاہ جہاں نورجہاں کا ایک دل بار بار جیت رہا تھا، جو نورجہاں پہلی بار میں ہی ہار چکی تھی۔ یہ ہمارا عشق ہے، انہیں آپ کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ کل شام نماز عصر کے بعد سے صحن میں آپ سب کے سامنے ان سے نکاح کریں گے۔ تب تک اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے روشن کوٹھی کو راکھ کر دیں گے۔ بڑی سرکار کچھ کہتی کہ شاہ جہاں نورجہاں کے چہرے پر محبت بھرا ہاتھ پھیر کر کوٹھی سے باہر نکل چکا تھا۔ نورجہاں جو کہ آج سے قبل ہر مرد کی تفریح کا سامان تھی، اس نے اپنے شانوں کو مضبوط پایا تھا۔ نورجہاں بڑی سرکار کے منہ پر ہنکارہ مار کر اپنے کمرے کی جانب روانہ ہوئی۔ آج تو اس کے لیے عید کا دن تھا۔ اس کی خوشی ایسی تھی کہ جیسے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ ہی آزاد کر دے۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک دھمک رہا تھا۔ دوسری جانب بڑی سرکار تنہائی میں سوچ کا شکار ہوئی تھی، یہ کون ہے جس کے لہجے میں شاہوں کی جیسی جلال ہے، جس کے آگے میری بھی زبان نہیں چلی، جو مجھے ہی خوف میں ڈال گیا ہے۔ بڑی سرکار بھی پرانا چاول تھی، شاہ جہاں کے لہجے سے اس کی ذات کھنگال لی تھی۔ شاہ جہاں نے اپنے شاہی لباس میں ملبوس اپنی ماں سرکار کے سامنے بیٹھا تھا۔ کٹتے بھڑکتے نیوی بلو سوٹ پر کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کوٹ کی بائیں جانب جیب پر شاہ جہاں نے اپنا خاندانی برج لگایا ہوا تھا۔ جوتے اس طرح چمک رہے تھے کہ کسی کی بھی شکل بآسانی دکھی جائے۔ شمیم آرا نے بھی اپنی بنارسی ساڑی کا پہلو، جو کہ اس کے بائیں ہاتھ پر گرا ہوا تھا، فوراً سے پہلے سمیٹا اور کندھے پر جمع کیا۔ کیا ہم یہ سمجھے کہ آج آپ ہم پر اپنا فیصلہ رکھیں گے؟ شمیم آرا نے نگاہ ہاتھ کے ناخنوں پر دوڑائی۔ ماں سرکار، آپ ہی تو چاہتی تھی کہ جو شاہی گدی ہمارے نام ہے ہم اس پر تشریف رکھیں۔ آپ کی خواہش پوری کر دی ہم نے۔ کس کام سے یہاں تشریف لائے ہمیں سونے میں دیر ہو رہی ہے۔ ماں سرکار، کل ہم نکاح کر رہے ہیں ان سے، آپ ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا ہم سے اجازت طلب کر رہے ہیں؟ نہ بتا رہے ہیں نہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کو منا رہے ہیں اور اس حویلی کے اکلوتے وارث ہونے کی حیثیت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مطلب اجازت کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، کیونکہ آپ پہلے نہ کر چکی ہیں ماں سرکار، اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں، منحرف نہیں ہوں گے ہم اپنے فیصلے سے۔ کیا نام ہے ان کا؟
علم نہیں ماں سرکار شاہ جہاں کی بات و شمیم ارا نے ہنسی دبائی، اس بات کا بھی تو وعدہ نہیں کر آئے آپ کے نکاح کے وقت ہی نام جانیں گے؟ ایک ماں سے زیادہ اپنے بیٹے کو اور کون جان سکتا تھا؟ شمیم ارا نے کوئی جواب نہیں دیا تو شاہ جہاں صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، ماں سرکار وہ ہمارا عشق ہے، ظلم نہ کیجیے گا، کل نماز عصر کے بعد ان سے نکاح ہے ہمارا جو کہ آپ کے بغیر نامکمل رہے گا، ہم انتظار کریں گے آپ کا۔ شاہ جہاں نے کئی فکروں میں اپنی والدہ سے منت سماج اور التجا کرنے سے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ وہ اپنا فیصلہ سنانے کی غرض سے شاہی لباس میں اپنے ماں سرکار کے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ شمیم آرا کا بیٹا بن کر گیا تو شمیم آرا انکار کر دیں گی اور ہر صورت میں شاہ جہاں کو منا لیں گے، اس لیے وہ شاہی گدی کے شاہ کے حیثیت سے گیا تھا۔ نور جہاں آئینے کے سامنے بیٹھ چکی تھی، کندہاری رنگ کے غرارے میں ملبوس نور جہاں نے آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، بڑی آنکھیں اور بھی وسیع ہوئی تھی، سرخ لپسٹک اپنے لبوں پر لگا کر دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں گجر ڈالے تھے، گلاب کے کھلکھلاتے پھول سے بنے گجرے اس کی کلائیوں پر چار چاند لگا رہے تھے، گیسوں جو کہ اس کے دائیں کندھے پر گرے ہوئے تھے، انہیں سمیٹنے کے لیے نور جہاں نے اپنے بالوں کا مکمل جوڑا بنایا تھا، کانوں میں جھمکیاں پہنی تھی، سہارے میں بال پن اٹکا کر جوڑے کے قریب لگائی تھی، اپنے پلکوں پر مسکارا لگا کر وہ اٹھی تھی۔ اس وقت کمرے کی بالکنی سے نیچے سیر میں جھانکا تھا کیونکہ بڑی سرکار نے نور جہاں کو اوپر والے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ بڑی سرکار نہیں چاہتی تھی کہ نور جہاں اس کی نظروں کے سامنے تیار ہو۔ وہ بالکنی سے نیچے جھانک رہی تھی کہ سین کے درمیان میں نکاح کے لیے سٹیج بنایا جا چکا تھا۔ سٹیج کے دائیں اور بائیں جانب گول صوفے رکھے ہوئے تھے جس پر کچھ دیر بعد نور جہاں اور شاہ جہاں نے بیٹھنا تھا۔ دونوں صوفوں کے درمیان میں گلابوں کی 7 سے 8 لڑیاں لٹک رہی تھی۔ نور جہاں نے دروازے کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو دربان تمام لوگوں کو کوٹھی میں آنے سے منع کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آج کوئی کوٹھی میں داخل ہوا تو کوٹھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ نور جہاں بے تاب ہو کر اپنے کمرے کی طرف پلٹی، اس کے دل کی دھڑکن شدید رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ شاہ جہاں نماز عصر ادا کر کے اس وقت کوٹھے کے دروازے پر اپنی ماں سرکار اور مولوی صاحب کے ساتھ موجود تھے، نکاح کے گواہ کے طور پر اپنے 3 ساتھیوں کو ساتھ لایا تھا۔ شاہ جہاں نے کوٹھے کے جانب پہلا قدم اٹھایا تھا کہ شمیم آرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کندھا زور سے دبوچا۔ شاہ جہاں یہ سب کیا ہے؟ اس کوٹھی میں ہمیں کیوں لے جا رہے ہیں آپ؟ شاہ جہاں نے پلٹ کر ماں سرکار کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ماں سرکار یہ آپ کی بہو کا گھر ہے۔ شاہ جہاں کی نرم گوشی پر شمیم آرا نے آنکھیں موندی، اس طرح کے شدید غصے ہوں فوراً ہی وہ سرد مہری اختیار کر گئی، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بہو کسی کوٹھے کی رہنے والی ہو ماں سرکار، ہم نہیں چاہتے کہ ان کی آنکھ میں اس بات کو لے کر آنسو ابھرے، خیال رکھیے گا۔ شاہ جہاں نے شمیم آرا کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ نور جہاں کے آگے شاہ جہاں اپنی ماں شمیم آرا کو نظر انداز کر رہا تھا، بس شاہ جہاں نور جہاں کو اس سے زندگی سے آزادی دلوانا چاہتا تھا، اور اگر اس کے لیے شاہ جہاں کو اپنی ماں سے تھوڑی تلخ کلامی اور کچھ دن ناراض ہونا پڑے تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ شاہ جہاں جانتا تھا کہ اس کے اس عمل سے بہت سے لوگ سکون پا سکتے ہیں۔ کیوں کر خود کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں شاہ جہاں؟ آپ کے لیے تو ان سے بہتر لڑکیاں موجود ہیں، زرتاج بھی ہیں۔ شمیم آرا نے شاہ جہاں کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے دبوچا، اسے احساس دلایا یہاں اپنی محبت کا۔ ماں سرکار، ہمیں ان سے بہتر کوئی نہیں مل سکتی اور ہمیں ان سے بہتر کوئی چاہیے بھی نہیں، زرتاج بھی نہیں، بس ہمیں یہی چاہیے۔ ہم آپ کو خود پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ شاہ جہاں شمیم آرا کے لہجے میں سختی دہرائی، ماں سرکار ہم اندر جا رہے ہیں، مناسب لگے تو آپ تشریف لے آئیے گا۔ شاہ نہ تو اپنے وعدے سے مکر سکتے اور نہ ہی اپنے عشق کو مزید رسوا کرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ شاہ جہاں کی آنکھ میں ڈبڈباتے آنسو اس بات کا ثبوت ہے، اور وہ کس قدر نور جہاں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے دل میں کس قدر اپنی ماں سرکار کی عزت ہے۔ شاہ جہاں اگلے ہی لمحے میں مولوی صاحب اور اپنے لائے ہوئے 3 گواہوں کو خوب جوش و خروش سے کوٹھی میں لے کر داخل ہوئے۔ اس کے قدم سین میں داخل ہوتے ہی نور جہاں کے دل کی دھڑکن اس طرح بڑھی تھی جیسے اسے کسی نے بتایا ہو کہ شاہ جہاں سے نکاح کرنے آ چکا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ لپکتے ہوئے کمرے کی بالکنی میں آئی، خوشی سے چہرہ لال تھا۔ پہلی نظر جو شاہ جہاں پر پڑی تھی اس سے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ خوبصورت دولہا لگ رہا تھا، پیروں میں براؤن رنگ کی پشاوری کھیڑی پہنی ہوئی تھی۔ شاہ جہاں کا سر تمام چیزوں سے آزاد تھا، نہ اس پر دھولے والا پٹکا تھا، نہ ہی صحرا اور نہ ہی کوئی ٹوپی۔ اس وقت شاہ جہاں کے دل کا بھی وہی حال تھا، اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ شاہ جہاں نے بھی نگاہ اٹھائی، ایک بار پھر نور جہاں سے اس کی نگاہ ٹکرائی تھی۔ نور جہاں نے ساکن نگاہ سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر شرماتی ہوئی پھر سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے شاہ جہاں بڑی سرکار کے کمرے میں داخل ہوا۔ اوپر ہے وہ، یہاں اب اس کا کوئی کام نہیں۔ وہ تلخ نگاہ جو بڑی سرکار نے شاہ جہاں پر اٹھائی تھی ایک بھاری لفافہ دیکھ کر ہی جھک چکی تھی، نہ کچھ کہا اور نہ ہی کچھ سنا۔ شاہ جہاں نے بڑی سرکار کے کمرے سے نکل کر نور جہاں کے کمرے کا رستہ طے کر رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر سامنے بنا پہلا کمرہ ہی نور جہاں کا کمرہ تھا۔ شاہ جہاں نے دروازے پر دستک دی، نور جہاں کو علم تھا کہ شاہ جہاں ہی ہے جس نے دروازے پر دستک دی ہے۔ نور جہاں کے دل کی دھڑکنیں سنبھلنے کو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ خوش بھی تھی، اور خوشی اس کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اب دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیے۔ نور جہاں کی آواز پر شاہ جہاں کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔
इस वक्त नूरजहां खुद को आईने में देख रही थी अपने साथ। शाहजहां को आईने में देखा तो फ़ौरन पलटी। इसके पलटने पर शाहजहां ने मुस्कुराती निगाह नूरजहां के चेहरे पर घुमाई। शाहजहां को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना हसीन भी लग सकता है। जवाबन नूरजहां शर्माई। शाहजहां ने हर लम्हे में एक कदम उठाए और इसी तरह वो नूरजहां के मुकाबले आ गया। आप तो हमारी सोच से भी ज़्यादा हसीन लग रही हैं। शाहजहां ने नूरजहां के कान में सरगोशी की। नूरजहां तमाम शर्म को इकट्ठा किए हुए पलटी और शाहजहां से पीट कर ली। हम आपको लेने आए हैं, हम चाहते हैं कि आपको अपने साथ लेकर जाएं। नूरजहां ने पलट कर देखा तो शाहजहां की आंखों में आंसू की बूंद थी। हमने सोचा नहीं था कि कोई शख्स हमारे लिए भी रो सकता है। नूरजहां की कैफियत में भी रोने वाली थी। हम आप पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमें यकीन है कि आप ऐसा कर गुजरेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। नूरजहां ने शरारती जुमलों पर गहरी मुस्कुराहट का तबादला किया। इसी दौरान नूरजहां ने अपना हाथ शाहजहां के हाथ में दिए। कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतर चुके थे। नूरजहां ने अपना दुपट्टा संभाला जो इसके जोड़े पर टिका हुआ था। सेमे पहुंचकर शाहजहां ने नजर उठाई तो सामने ही अपनी मास्टर को देखकर चेहरे पर लाली ले आया। चूंकि अब वक्त हुआ था निकाह का, दोनों मुकाबले रखे सोफे पर बैठे थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। बड़ी सरकार की कोठी से आज पहली तवाई बाइज़्ज़त रुखसत होकर जा रही थी। एक नेक कदम ने बाकियों के दिल में भी भलाई की ख्वाहिश पैदा की थी। शाहजहां ने बड़ी सरकार की कोठी में निकाह के नाम की कीर ठोकर इस बात को साबित कर दिया था कि हर औरत इज़्ज़त की हकदार है, चाहे वो तवाइफ ही क्यों ना हो। और औरत को इज़्ज़त सिर्फ मर्द ही दे सकता है, लेकिन शर्त इस बात की कि इसकी मर्दानगी हर बुराई के साथ औरत को कबूल करें। आज बालकोनी में शाहजहां के साथ नूरजहां भी मौजूद थी और शायद यही वजह थी कि शाहजहां की नज़र आज रिंगती गाड़ियों की बजाय नूरजहां के चेहरे पर मंजमत थी। किसी पर इस कदर रूप किस तरह आ सकता है जहां के बगैर किसी श्रृंगार के परी लगे, जिस पर गुलाब बेहद खिलते हुए महसूस हों, जिसके बालों में गजरे लगे तो हसीन लगे, जिससे टहनी से कटे इन गुलाबों के फूलों में फिर से जान बसने लगी हो। शाहजहां ने नूरजहां के दाएं हाथ में पहने हुए गजरे पर बाएं हाथ की उंगलियां फेरी थी। इस लम्हे इसके हाथ पर काबू करता हुआ बोला, किसी के हाथ इस कदर नरम किस तरह हो सकते हैं, जहां के छूने पर मोम लगे। कोई अपने नाम की लाज आपकी तरह कैसे रख सकता है नूरजहां, कि वो हमारी आंखों का नूर भी हो और हमारा जहां भी। वो जो कुछ मिनट से मध्यम मुस्कुरा रही थी, अब जोरदार कहका लगाया था, कोई मर्द इतने बड़े दिल का मालिक कैसे हो सकता है शाह, कि जितने बड़े दिल की मालिक आप हैं। नूरजहां ने शाहजहां के बालों में हाथ फेरते हुए इन्हें संवारा था, जबकि शाहजहां अभी भी इसकी आंखों में डूबा हुआ था। कोई किसी को इतनी इज्जत कैसे दे सकता है शाह, जितनी आपने हम जैसी तवा। शाहजहां ने अचानक नूरजहां के लबों पर हाथ रखकर इसे बोलने से कासिर किया। जवाबन नूरजहां के अल्फाज इसके हलक में ही दम तोड़ गए थे। आइंदा हम ना सुने कि आपने अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप शाह की इज्जत है, मोहब्बत, चाहत, एहतराम है। जहां नूरजहां के माथे पर मोहब्बत से अपने होंठों का लम्स का एहसास दिलाया था, वो कुछ लम्हे तक खामोश रहने के बाद बोली, लेकिन हमारा माजी हमेशा इस माशरे को याद रहेगा, हमें डराएगा और आपको तकलीफ पहुंचाएगा। हमें आपके माजी से अगर फ़र्क पड़ता तो हम निकाह का पैगाम न देते। हमें कबूल है आपका माजी, लेकिन वो लफ्ज़ नहीं जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर रही थी। अब आप शाह की बेगम है, हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम वजह है। नूरजहां हंस महल की मालकन है और सबसे अहम कि हमारा कीमती एहसास है। आपका माजी आपको रुलाए तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप कभी भी अपनी माजी को याद करें। शाहजहां ने एक बार फिर नूरजहां के माथे पर बोसा दिया। वो हंस महल के दूसरे कद आदम दरवाजे जहां गेट की दहलीज पर खड़े थे। नूरजहां काले रंग की जॉर्जेट साड़ी में मलबूस थी, जबकि शाहजहां काले रंग की शरारा कमीज में मलबूस था। ब्राउन शाल कंधों पर डाली हुई थी। शाहजहां नूरजहां के बालों में गुलाब का फूल लगाते हुए मुखातिब हुआ, ये हंस महल का दूसरा गेट है जिसका नाम हमारे नाम से मसनूब है, लेकिन आज से हम इस गेट का नाम आपके नाम पर मुंतकिल करते हैं। ये गेट जहां अब से आपके नाम से जाना जाएगा। वो दोनों पलट कर लॉन की जानिब चले थे। आप हमसे इस कदर मोहब्बत करते हैं तो हम भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि आप हमें दुआओं की सूरत में मिले हैं, वो तमाम दुआएं जो हमने खुदा से मांगी थी। कोई शक नहीं शाह कि हमने आपसे शादी इस दौलत, इस महल की चाहत के बगैर किया है। अगर ये सब नहीं भी होता तो भी आप हमें कबूल थे, लेकिन इस रोज़ जब हम यहाँ आए थे तो इस वक्त हमें इस बात का इल्म हुआ था कि आप शाही गद्दी के इकलौते वारिस हैं। हमने इस महल में कदम रखते वक्त ही आपसे की हुई मोहब्बत मार ली थी, लेकिन जब आपको देखा कि किस तरह आपने हमारा साथ दिया था तो हम खुद पर काबू नहीं रख पाए और फिर मोहब्बत इश्क में मुब्तला हो गया। हमें यकीन है जहाँ के आपकी हमारे लिए मोहब्बत सच्ची है। गहरी मुस्कान होंठों पर सजाए वो फिर बोला, वैसे आपका निकाह हमसे ही होना था। नूरजहां फ़ौरन बोली, क्यों? क्योंकि खुदा ने पहले ही आपके नाम के साथ हमारा नाम जोड़ दिया था, नूरजहां ज़ौजा शाहजहां। दोनों के चेहरों पर गहरी मुस्कान फैली थी। ये बात हकीकत है कि पहली नज़र जो आप पर गई थी, मोहब्बत तो इसी वक्त हो गई थी, हमें तो इश्क हुआ था। हसीन शाम में इनकी कहानी आगे बढ़ते हुए इस कहानी को ख़त्म हुआ जाता है। तो यहाँ पर ये नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम है तेरे इश्क में
اور اس کے رائٹر ہیں ماہین جبین نقوی۔ کیسا لگا آپ کو ناول کمنٹس میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔